ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج حق مہر کی دوسری قسط میں پڑھنے جا رہی ہوں، اور یہاں پر میں اپنی ایک پیاری سی بہن کا، جس نے مجھے یہ ناول سجیسٹ کیا، اس کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کہ اس نے مجھے اتنا اچھا ناول سجیسٹ کیا۔ یہ بہت زیادہ اچھا ہے، بہت ہی امیزنگ ناول۔ اگر آپ لوگ اس کو نہیں سنیں گے یا پڑھیں گے تو میں کہوں گی آپ لوگوں نے ایک اچھا ماسٹر پیس مس کر دیا۔ مجھے بہت زیادہ مزے کا لگا، اس کی کہانی الگ ہے، ہٹ کے ہے، اور اس کی جو رائٹر کی سکلز ہیں نا لکھنے کی، کمال کی ہیں۔ یہ بہت زبردست ناول ہے، اور تھینکس فار سجیسٹنگ می سچ این امیزنگ ناول۔ مجھے بہت مزہ آیا اس کو پڑھتے ہوئے، کیونکہ میں انتظار نہیں کر پائی، اور مجھ سے انتظار ہوا بھی نہیں کہ میں انتظار کروں کہ کب میں اس کی ریکارڈنگ کروں گی اور ساتھ ساتھ پڑھوں گی۔ لیکن ابھی پھر بھی میرا رہتا ہے کچھ پارٹ، تو میں نے کہا میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی اس کو پڑھوں، لیکن میں جتنا پڑھ چکی ہوں، اللہ بہت مزے کا ناول ہے۔ تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور سنیے، اس کو ضرور پڑھیے، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اس کے علاوہ یہ ناول 4 ایک ساتھ پر مشتمل ہوگا۔ ایک تو میں آلریڈی آپ کو دے چکی ہوں، اور ایک آج آپ لوگوں کو ابھی مل رہی ہے، تو 2 باقی اور ایپیسوڈز ہوں گی اس کی، تو وہ بھی جلدی مل جائیں گی۔ جلدی سے مراد کہ میں 4 دن میں ہی اس کو انشاءاللہ ختم کر دوں گی، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو اچھے سے اچھے ناولز پرووائڈ کروں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ سبسکرائب کر دیجئے۔ یہ بالکل ساتھ میں ایک چھوٹا سا بٹن ہے جس کو آپ پریس نہیں کرتے، اور آپ لوگوں کیوں نہیں پریس کرتے مجھے نہیں پتا، لیکن آج یار ساری باتیں ذہن سے نکال کر اس کو آج پریس کیجئے۔ دیکھیے آپ لوگوں کو کتنی زیادہ خوشی ہوگی اس کو پریس کرنے کے بعد۔ آج اس احساس کو بھی فیل کیجئے کہ جب پریس کیا جاتا ہے تو کیسا فیل ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے جن لوگوں کو یہ ناول پسند آیا تو ان لوگوں سے صبر نہیں ہوگا، اور وہ چاہ رہے ہوں گے کہ بھائی بند کرے اپنی یہ بورنگ باتیں اور ہمیں ہمارا ناول سنائیے۔ تو چلیے بھائی میں شروع کرتی ہوں اس ناول کو۔ ہیلو کامی، مجھے پریس کانفرنس کرنی ہے، بندوبست کرو، اور سب سے اچھے لائر سے بھی ملاؤ۔ ایک کیس دائر کرنا ہے پیر زادوں کے خلاف۔ زہر خان لہجے میں کہتی وہ اس وقت بکھرے بالوں کے ساتھ برا سا منہ بنائے کسی چڑیل کا منظر ہی پیش کر رہی تھی۔ وہ یونی سے سیدھا دوست کے جم پہ گیا تھا، اور وہاں کسرت کرتا وہ لمس کے بارے میں ہی سوچے جا رہا تھا۔ وہ گرا جو اس کے لیے دل میں لگی تھی، شادی حال میں اسے دیکھ وہ کھلتی چلی گئی تھی، اور وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی، لیکن آج کی اس حرکت نے اس کے دل سے وہ ایک انجانا احساس بھی ختم کر ڈالا تھا۔ اب اسے صرف اور صرف نفرت محسوس ہو رہی تھی لمس سے۔ ویٹ اٹھاتا، بازو اوپر نیچے کرتا، اپنے مسلز کو دیکھتا وہ پسینہ بہا رہا تھا، لیکن غصہ تھا کہ اتر ہی نہیں رہا تھا۔ مشتبہ 60 لاکھ کی رقم لے کے ارتسام تک پہنچ چکا تھا۔ تمام رقم چودھری کو دیتے وہ عروج کی رخصتی لے چکا تھا۔ بڑی سی چادر میں گھونگھٹ ڈالے، منہ چھپائے وہ اپنی ماں کی ہمراہ باہر آئی تھی۔ زلیخا نے اس پر سے کچھ پیسے ڈال دیے تھے، اور اچھے سے سمجھا بجھا کے وہ اسے باہر لائی تھی۔ ارتسام، تم اور بھابھی اس گاڑی میں آگے آگے چلو، ہماری گاڑی آپ کی گاڑی کو فالو کرے گی۔ عمر خان نے کان میں گھس کے کہا تو ارتسام نے اس بات میں سر ہلایا۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور اوپن کرتا ارتسام عروج کو گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ تم نے اپنے وعدے کا پاس رکھا، اب ہماری باری ہے۔ میرے آدمی تمہیں اس گاؤں سے بحفاظت شہر پہنچا دیں گے۔ چودھری نے اپنا فرض ادا کیا، اور 3 گاڑیاں ان کے ساتھ روانہ کی، جس میں اسلحہ سے لیس آدمی موجود تھے۔ ان سے اجازت لیتا ارتسام گاڑی کی جانب بڑھا، اور بنا ایک غلط نگاہ ساتھ بیٹھی اپنی اچانک والی شریک حیات پہ ڈالے وہ گاڑی کو سٹارٹ کر چکا تھا۔ سارے راستے ایک خاموشی تھی۔ ارتسام جلد از جلد اس گاؤں سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن رات کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے، راستہ کچا تھا، اور گاڑی چلانے میں بھی مسئلہ ہو رہا تھا۔ 2 بار عروج کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے بچا۔ ساتھ بیٹھے اپنے اچانک ہونے والی مجازی خدا کو گھورنا تو اس نے چاہا، لیکن گھونگھٹ آڑے آ گیا۔ سیٹ بیلٹ باندھ دے، ارتسام نے بھاری لہجے میں کہا تو عروج کا جی چاہا اس بندے کا گلا دبا دے۔ اتنا بھاری بھرکم لہنگا پہنے وہ بامشکل بیٹھی تھی، اب سیٹ بیلٹ باندھنا، جبکہ وہ سیٹ بیلٹ باندھنا جانتی تک نہ تھی۔ ایک جھٹکا اور لگا، آؤچ! اب کی بار سر ٹکرا ہی گیا۔ وہ کافی آگے نکل آیا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ سلو کرتا، سائڈ پہ لگاتا آگے ہو کے ارتسام نے 1 منٹ کی دیر کیے بنا سیٹ بیلٹ باندھ دی۔ جینٹس پرفیوم کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو اس کا دل بہت بری طرح دھڑکا۔ دوبارہ گاڑی سٹارٹ ہوئی، اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ یہ پہلی اچھائی تھی جسے عروج نے متاثر کیا تھا، اور کچھ حد تک مطمئن ہوئی تھی کہ اس کا مجازی خدا ایک اچھا انسان ہے، ورنہ تو اندر ہی اندر ڈر ڈر کے اس کا سانس خشک ہو چکا تھا، اور وہ بھاگنے کی پلاننگ بھی کر چکی تھی، اور ساتھ میں چھپا کے لائی ہوئی چیزوں کو بیگ میں رکھے وہ مطمئن بھی تھی۔ لیکن اب اس کا ارادہ بدل گیا تھا۔ وہ اپنے شوہر کو ایک چانس دینا چاہتی تھی۔ جی؟ عروج مصطفیٰ چانس دے رہی تھی؟
پیرزادہ ارتسام علی کو بنا اس کی سچائی جانے۔ بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اتنی رات گئے؟ ابریش نے 2 گھنٹے سے باپ کو ایک فائل میں سر کھپاتے دیکھا تو رہا نہیں گیا تو پوچھ بیٹھی، بیٹا آپ جاگ رہی ہیں؟ الٹا انہوں نے اس سے سوال کر ڈالا، آپ جاگ رہے ہیں تو مجھے نیند کیسے آ سکتی ہے؟ پاس بیٹھتے پیار اور فکر سے کہا، بیٹا سو جاؤ جا کے، کچھ اکاؤنٹس کا کام ہے وہ مکمل کرنا ہے اور کل یہ فائل آفس میں جمع کروانی ہے ہر حال میں، انہوں نے تفصیلی جواب دیا۔ آپ جانتے ہیں نا بابا، ابھی ابھی آپ بستر سے اٹھے ہیں اور پھر سے یہ کام، لائیے میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ فائل ان کے ہاتھ سے لیتی وہ بنا ان کی سنے اکاؤنٹس کا حساب کرنے لگی جو کافی پیچیدہ تھا، لیکن بالآخر 1 گھنٹے کی سخت محنت کے بعد وہ فائل مکمل کر چکی تھی۔ لو جی ہو گیا آپ کا کام، اب آپ فوراً سونے کی تیاری کریں۔ ابریش نے ان کا چشمہ اتار کے سائڈ پہ رکھا اور بنا ان کی ایک بھی سنے انہیں بستر پہ لٹا دیا اور خود لائٹ آف کرتی اپنے روم میں آ گئی۔ عشاء کی نماز ادا کرتی وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کے اپنے ایمان کی حفاظت مانگ رہی تھی۔ پاک کا جھکا سر واپس اوپر اٹھنے کے لیے دعا کر رہی تھی اور کل ایڈوکیٹ علیم سے ملنے کا سوچا تھا جن کے انڈر میں اس نے اپنی پریکٹس شروع کرنی تھی۔ ابریش انہیں پہلے سے جانتی تھی اور ان سے بہت متاثر بھی تھی، وہ اس کی بابا کی عمر کے تھے اور بہت سلجھے اور شفقت بھرے انسان تھے۔ رات دیر گئے وہ گھر لوٹا تھا، اس کے دوست گھر تک اسے چھوڑ گئے تھے اور سیکیورٹی تو پہلے سے ہی الرٹ تھی۔ ارتسام اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا انہیں رخصت کرتا عروش کو لیے اندر داخل ہوا۔ سچ شکر کہ ابھی جان گھر نہیں تھی اور انہیں آنے میں کافی وقت لگنا تھا، لیکن ابتسام اس کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ ابتسام جو صوفے سے اٹھا تھا ایک دم ٹھٹک کے رک گیا۔ بھائی السلام علیکم، ارتسام نے دھیمے لہجے میں کہا جبکہ عروش وہیں اس کے ساتھ کھڑی تھی گھونگھٹ اوڑھے۔ اسے تو کوئی اندازہ بھی نہ تھا وہ کہاں آ گئی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ابتسام بہت بری طرح الجھا۔ بھائی 1 منٹ، ارتسام نے انگلی کے اشارے سے تھوڑا وقت مانگا۔ بانو بھی آواز لگائی تو وہ فوراً سے آ گئی۔ بانو بھی انہیں اوپر روم میں لے جائیے، بانو بھی سے کہتا وہ تھوڑا دھیمے لہجے میں بولا۔ اچھا بیٹا لیکن کس روم میں؟ ان کے اچانک پوچھنے پر ارتسام نے سر کھجایا۔ میرے روم میں۔ اب کی بار بھی لہجہ دھیما تھا لیکن استحقاق تھا جسے عروش اور ابتسام دونوں نے محسوس کیا۔ بانو بھی حیران تو بہت ہوئی لیکن نوکر تھی، بولنا یا کچھ پوچھنا ان کی کیا حیثیت تھی۔ وہ عروش کو تھامے اوپر کمرے میں لے گئی۔ ان کے جانے کے بعد ابتسام بھائی کے پاس آیا اور اسے شروع سے آخر تک ساری بات بتا دی۔ ارتسام کی ساری بات سن کے ابتسام چپ سا ہو گیا۔ ارتسام نیت تو تمہاری نیک تھی لیکن تم کیسے کسی بھی لڑکی کو پیرزادہ مینشن کی بہو بنا سکتے ہو؟ ابتسام کی اس بات پہ ارتسام چپ ہی ہو گیا۔ بھائی ہم کیا عرش سے اترے ہیں یا اللہ نے ہماری تخلیق کچھ خاص مٹی سے کی ہے؟ کس بات پہ ہمیں دوسروں پہ فوقیت ہے؟ اس بات پہ کہ ہم امیر ہیں اور ہمارے سامنے والا غریب، ہمارا اونچا خاندان ہے اور سامنے والے کا کوئی سٹیٹس نہیں۔ ارتسام بولنے پہ آیا تو بولتا چلا گیا۔ ابتسام نے لب بھینچے۔ ارتسام ہم صبح بات کریں گے، ابھی تم جاؤ۔ ابتسام ابھی فاریہ کی وجہ سے بھی کافی پریشان تھا اس لیے نظر انداز کر دیا۔ ارتسام نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن ابتسام کے چہرے پہ پریشانی دیکھ چپ کرتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا جبکہ ابتسام وہیں صوفے پہ بیٹھتا سوچتا چلا گیا۔ جیسے ہی ارتسام روم میں داخل ہوا سامنے وہ رخ موڑے کھڑی تھی، دلہن کے لباس میں ایک دوشیزہ کو اپنے روم میں اپنی بیوی کے روپ میں دیکھتے ارتسام کے چہرے پہ یوں ہی مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ جانے بنا کہ سامنے کھڑی لڑکی کے اندر کیا چل رہا ہے۔ دروازہ کھول کے دوبارہ بند ہونے کی آواز پہ عروش کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ وہ چاہ کے بھی نہیں مڑ پا رہی تھی، اسے لگا وہ مڑی تو شاید پتھر کی ہو جائے۔ کیا ہوا مسز عروش؟ ارتسام کوئی پریشانی ہے کیا؟ ارتسام نے اس کے پاس آتے پیچھے سے اس کے کان میں دھیمی آواز میں کہا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ فوراً جھٹکے سے پیچھے ہوئی اور ہاتھ میں پکڑی چھری کا رخ ارتسام کی طرف کیا، آنکھوں میں وحشت لیے، چہرے پہ سختی۔ دلہن کا گھائل کر دینے والا روپ۔ ایک لمحے کے لیے تو ارتسام اس کے روپ میں ہی کھو گیا، یہ بھول ہی گیا کہ اس وقت وہ آتش فشاں بنی ہوئی ہے۔ خبردار وہیں رک جاؤ، میرے قریب مت آنا۔ بولتے ہوئے لہجے میں کپ کپاہٹ تھی جسے ارتسام نے بآسانی محسوس کیا۔ یہ کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ لہجے میں تھوڑی سختی کی آمیزش تھی۔ جہاں سے بھی آئی اپنے قدم میری طرف نہ بڑھانا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بنا کوئی لحاظ رکھے وہ بری آنکھوں سے اسے گھورتی ٹھٹکنے پہ مجبور کر گئی۔ ٹھیک ہے اسے نیچے کر لے، میں نہیں آ رہا آپ کے پاس۔ ارتسام نے فوراً ہتھیار ڈال دیے اور خاموشی سے پڑھ کے بیڈ پہ آ بیٹھا اور اپنی گھڑی اتارنے لگا۔ عروش کو اس کا یوں بات ماننا سوچنے پہ مجبور کر گیا۔ کیا یہ واقعی پیچھے ہٹ گیا یا کوئی چال ہے؟ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ارتسام اپنی جگہ سے اٹھا۔ عروش نے چوکنا ہوتے چھری کا رخ اس کی جانب موڑا۔ ارتسام اسے نظر انداز کرتا کبرڈ کی جانب بڑھا، اپنا ڈریس لیا اور عروش سے تھوڑا فاصلہ رکھتا باتھ روم میں گھس گیا۔ یہ تو چپ ہو گیا۔
کیا کیا پلان ہے اس کا؟ میں اس پہ اعتبار نہیں کر سکتی. اتنا بڑا گھر، اتنا امیر زادہ مجھ سے کیسے نکاح کر سکتا ہے بنا کسی غرض کے؟ مجھے لگا مجھے اسے ایک چانس دینا چاہیے، لیکن میں انہیں اعتبار نہیں کر سکتی اس پہ. اس دور میں جہاں اپنے سانپ بن کے ڈستے ہیں، کوئی غیر کیسے کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ ضرور اس کے پیچھے کوئی راز ہے. کہیں یہ مجھے بیچنے کے چکر میں تو نہیں؟ عروش سر پکڑ کے وہیں بیٹھ گئی. مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا. یہاں سے نکل کے کہاں جاؤں گی یہ بعد میں سوچوں گی، لیکن ایک دلدل سے نکل کے دوسری دلدل میں نہیں بن سکتی. وہ سر جھکائے پریشان حال آنے والے وقت کی پلاننگ کر رہی تھی. اس کا دھیان ہی نہ تھا کہ کب ارتسام باتھ روم سے باہر نکلا اور اس کے پاس آتا اس کے ہاتھ سے فوراً چھری لے چکا تھا. وہ ہڑبڑا کے فوراً اپنی جگہ سے اٹھی. یہ واپس کریں مجھے. عروش کے رگوں پہ میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی. اچھا کیا ارادہ ہے آپ کا؟ ماتھے پہ بل پڑے. سادہ شلوار قمیض میں وہ حد درجے ہینڈسم لگ رہا تھا کہ ایک لمحے کو عروش کا دل بری طرح دھڑکا. دیکھو میں تمہیں اپنے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے نہیں دوں گی. عروش نے انگلی اٹھاتے وارن کیا، جبکہ اس بار لہجے میں تھر تھراہٹ واضح تھی. ارتسام نے ایک ہاتھ سے چھری پکڑے، دوسرے ہاتھ سے کھینچ کے عروش کو اپنے ساتھ لگایا. دونوں کی نظروں کا پل بھر کو تصادم ہوا. عروش کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے. بنا لحاظ کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ارتسام نے چھری کا رخ اس کی گردن کے جانب موڑا اور تھوڑا سا دباؤ ڈالا. ڈر کے مارے عروش نے آنکھیں بند کر لی. اس کی اس حرکت پہ ارتسام اسے دم بخود دیکھے گیا. جب کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے تو عروش نے دھیرے سے آنکھیں کھول کے سامنے دیکھا. اپنے دماغ سے یہ سب خرافات نکال دیں. کچھ کرنا ہوتا نا تو عزت سے گھر نہ لاتا. اور بھی بہت سی جگہیں ہیں جہاں لے جا کے بہت کچھ کر سکتا تھا. اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اتنی آسانی سے وہ کیسے جان گیا؟ عروش پہ تو گھڑوں پانی گر گیا. اچھا خاصا وہ اسے شرمندہ کر گیا تھا. آرام سے اسے خود سے الگ کیا اور چھری واپس اس کے ہاتھ میں تھمائی. وہ حیرت کی مورت بنی دیکھتی رہی. رکھ لیں سیفٹی کے لیے، تن سے مگر دھیمے لہجے میں کہتا وہ واپس بستر کی جانب مڑا. کمفرٹر درست کرتا، وہ سائڈ بورڈ سے لائٹ آف کرتا اور لیمپ آن کرتا. اب سونے کی تیاری میں مصروف تھا. جبکہ عروش دانت پیستی وہیں قریب صوفے پہ بیٹھ گئی. چھری ہاتھ میں پکڑے وہ یوں ہی بیٹھی رہی. کافی دیر گزر گئی. جب اسے یقین ہو گیا کہ ارتسام سو گیا ہے، وہ دھیرے سے اٹھ کے اس کے قریب آئی. وہ بازو آنکھوں پہ رکھے ہوئے سو رہا تھا. اسے چل کے پاس آنے پہ اس کی چوڑیوں کی کھنک اور پائل کی آواز سے وہ جو دھیرے دھیرے نیند کی وادی میں کھو رہا تھا پھر سے حواس جاگ گئے. پاس پڑا تکیہ دھیرے سے اٹھایا. جی تو چاہتا ہے اسی تکیے سے اس کی سانسیں روک دوں، لیکن پھر مجھے جیل جانا پڑے گا اور میرا ڈاکٹر بننے کا خواب ادھورا رہ جائے گا. فی الفور ارادہ ملتوی کرتی وہ واپس صوفے کی جانب مڑی. چاہیں تو وارڈ روب سے میرا کوئی بھی ڈریس لے کے چینج کر لیں، کل آپ کے کپڑے وغیرہ لے آؤں گا. بنا بازو آنکھوں سے ہٹائے ارتسام کی آواز پہ وہ بے ساختہ پلٹی تھی. یہ جاگ رہا ہے؟ خود سے ہی سوال کیا. وارڈ روب اس طرف ہے. کروٹ بدلتا وہ بس اتنا ہی بول پایا. عروش منہ بناتی صوفے پہ جا بیٹھی. کچھ پل مزید صلاحیت سے گزر گئے. اب عروش کو بھی نیند آنے لگی تھی. کب تک جا کے اپنا پہرا دیتی؟ اور بھاری بھرکم لہنگے میں سونا اس کے لیے انتہائی مشکل کام تھا. اس لیے جی مار کے خاموشی سے اٹھی اور وارڈ روب کی جانب بڑھی. ہاتھ کے سامنے جو بھی ڈریس آیا نکالا اور باتھ روم میں گھس گئی. اس کے جانے کے بعد ارتسام کے چہرے پہ ایک دل فریب مسکان سج گئی. جھلی سی ہے لیکن میٹھی سی ہے. ارتسام کے دل پہ محبت نے دستک دے دی تھی اور وہ اس بات سے بھی کبھی انکار کر ہی نہیں سکتا تھا کہ اسے محبت جس لڑکی سے ہوئی وہ اس کی پہلی اکلوتی بیوی ہے. اب یہ دیکھنا تھا بیوی کب محبت کرتی ہے. تھوڑی دیر بعد وہ بات سے شاور لے کر ارتسام کے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے باہر نکلی. اف اتنے لمبے ہیں یہ. بندہ پوچھے اتنا لمبا قد نکالنے کی کیا ضرورت تھی. بار بار ٹراؤزر فولڈ کرتی وہ پھر نیچے کھل جاتا اور شرٹ تو اسے اچھی خاصی کھلی تھی. تیز روشنی ہوتی تو ارتسام ضرور اس لمحے سے حظ اٹھاتا، لیکن ابھی کی نکھیوں سے دیکھ کے ہی گزارا کر رہا تھا. وہیں صوفے پہ خود کے گرد بازو لپیٹے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن روم ٹمپریچر کافی سرد ہونے کی وجہ سے اسے ٹھنڈ لگنے لگی. اللہ جی اس اے سی کو ہی بند کر دیں یا خراب کر دیں یا دھماکے سے اڑا دیں. میں صبح تک میری کلفی بن جائے گی. ہم کلامی میں کہتے ہوئے ارتسام کو ایک بار پھر مسکرانے پہ مجبور کر گئی. ریموٹ سے اے سی کی سپیڈ کم کرتا وہ اٹھ کر کبرڈ سے ایک اور کمفرٹر نکال آدھی سوئی آدھی جاگی عروش پہ ڈال چکا تھا. اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کے دیکھا، لیکن گرم کمفرٹر ملنے سے اسے سکون محسوس ہوا اور وہ آنکھیں بند کرتی سو گئی. ارتسام بھی اس کے پاس سے اٹھتا بیڈ پہ آ گیا. وہ جانتا تھا یہ نازک سی لڑکی بہت ڈری ہوئی ہے اور اعتبار نہیں کر پا رہی. ارتسام ایک اور آزمائش. لیٹتے ہوئے وہ عروش کے متعلق ہی سوچے جا رہا تھا. آج کی سنسنی خیز خبر: مشہور بزنس مین ابتسام علی پیرزادہ کا مسٹر اختر مینگل کی بیٹی فاریہ اختر کے ساتھ افیئر. دونوں کی نزدیکیاں بے انتہا بڑھ چکی ہیں.
ناظرین، یہ وہ تصویریں ہیں جو ان کے ایک ساتھ ہونے کا ثبوت پیش کر رہی ہیں، لیکن ان تصویروں میں کتنی سچائی ہے یہ تو ان سے ملنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ ٹرن ٹرن موبائل کی مسلسل بجتی ٹون سے بامشکل ابتسام کی آنکھ کھلی۔ رات دیر تک جاگنے سے آج وہ صبح اٹھ نہ سکا۔ ہیلو، کان سے لگائے وہ بند آنکھوں سے بولا، مسٹر ابتسام جاگ جائیے، فاریہ اپنی چال چل چکی ہے۔ دوسری طرف آہت تھا جو سخت پریشان تھا۔ کیا مطلب؟ ابتسام کی آنکھ فوراً سے کھلی۔ ٹی وی آن کرو، آہت کے کہتے ہی اس نے اٹھتے بنا جوتے پہنے ٹی وی لاؤنج کا رخ کیا اور فوراً LED آن کی۔ سامنے چلتی خبر نے حقیقتاً ابتسام کے ہوش اڑا دیے۔ سیڑھیاں اترتا ابتسام بھی وہیں ٹھٹک کے رک گیا۔ خبر مرچ مسالے کے ساتھ لگا کے نیوز والے چلا رہے تھے۔ تصویروں کو مکمل واضح نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن ابتسام جانتا تھا یہ وہی تصویریں ہیں جو فاریہ نے اسے بھیجی تھی۔ بھائی یہ سب؟ ابتسام اس کے قریب آیا۔ جھوٹ ہے یہ سب، بس وہ اتنا ہی کہہ پایا، لہجہ غمگین تھا۔ ابتسام کی نظریں واپس LED پہ گئی۔ یہ تو آپ کو پھنسانے کی پوری سازش کی گئی ہے۔ ابتسام کے کہنے پہ ابتسام نے اس کی جانب دیکھا۔ منہ پہ ہاتھ پھیرتا وہ واپس روم کی جانب بڑھا اور موبائل پہ آہت کو کال کی۔ میرے آفس پہنچو ابھی، اسے آرڈر لگاتا خود باتھ روم میں گھس گیا۔ ابتسام نے ریموٹ سے ٹی وی آف کر دیا۔ حقیقتاً وہ بھی پریشان ہو گیا تھا، لیکن اسے اپنے بھائی پہ پورا بھروسہ تھا۔ وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتا تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہاں اس مسئلے سے کیسے بھی کر کے نکل آئیں گے۔ جبکہ خود ڈائننگ پہ بیٹھتا ناشتے کا ویٹ کرنے لگا۔ بانو بی نے فوراً ابتسام کی پسند کا ناشتہ سرو کیا۔ بیٹا وہ بہو رانی نہیں آئی؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ عروج کے ذکر پر ابتسام کے چہرے پہ دھیمی سی مسکان آ گئی۔ وہ سو رہی ہیں، جب اٹھے تو یاد سے ناشتہ دے دیجیے گا، کہتے ہوئے ابتسام کی آنکھوں میں عروج کے سونے کا منظر پھر سے آدم کا۔ جب وہ اٹھا تو عروج صوفے پہ بے ہنگم طریقے سے سو رہی تھی۔ ایک بازو نیچے لٹکا ہوا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی تھی اور بے سود سوئی ہوئی تھی۔ اس کی اس معصومانہ حرکت پہ ابتسام اسے دیکھے گیا۔ اسی کے کپڑوں میں وہ اسے کوئی جل پری ہی لگی۔ بیٹا جوس لے آؤں؟ بانو بی نے پوچھا۔ نہیں بانو بی، آج رہنے دیں، دیر ہو رہی ہے۔ آپ اپنی بہو رانی کا اچھے سے خیال رکھیے گا، جو انہیں چاہیے دے دیجیے گا۔ اور ہاں، پیرزادہ مینشن میں وہ کہیں بھی گھوم پھر سکتی ہے، لیکن پیرزادہ مینشن سے وہ باہر نہیں جا سکتی، سمجھ گئی آپ؟ انہیں اچھے سے سمجھا کے وہ باہر کی جانب بڑھا۔ بانو بھی تو اسی میں خوش تھی کہ عرصے بعد گھر میں کوئی عورت دکھی تھی، وہی ورنہ جب سے اس گھر آئی تھی ان لڑکوں کو ہی جوان ہوتا دیکھا یا ابھی جان کو۔ فوراً سے برتن سمیٹے وہ اب عروج کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ ہاں بولو، کام ہو گیا؟ فاریہ نے کامی سے کال پہ بات کی۔ تم کہو اور کامی کام نہ کرے، ایسا ہو سکتا ہے کیا بھلا؟ کامی نے محبت سے کہا۔ کامی یاد رکھنا، سب کچھ میرے حق میں جانا چاہیے، فاریہ نے باور کرایا۔ بس ڈارلنگ، تم انٹرویو کی تیاری کرو، جیسا کہا ہے بالکل ویسے دیکھنا۔ ابتسام پیرزادہ اب نہیں بچ پائے گا، مکاری سے کہتا وہ فاریہ کو خوش ہی کر گیا تھا۔ السلام علیکم، مجھے مسٹر ابتسام سے ملنا ہے۔ ابریش آج آفس آئی تھی۔ مجیب شمس صاحب کی طبیعت صبح سے ہی خراب ہو گئی تھی، تو ابریش نے انہیں آفس نہ آنے دیا اور وہ خاص فائل جو آفس پہنچانی تھی خود آفس پہنچ گئی۔ جی وعلیکم السلام، سر تو ابھی نہیں آئے، ریسیپشنسٹ نے فوراً جواب دیا۔ ابریش سوچ میں پڑ گئی۔ اوکے، میں ویٹ کر لیتی ہوں، ابریش کہتے وہیں ایک بینچ پہ بیٹھ گئی۔ پاس پڑی نیوز پیپر دیکھنے لگی۔ ابھی وہ مین ہیڈ لائن دیکھتی کہ اس کے نمبر پہ کال آنے لگی۔ اس کی پریکٹس کا آج پہلا دن تھا اور اسے ایڈوکیٹ علیم خان کی کال آئی تھی۔ اوکے سر، آئی ایم جسٹ کمنگ، کہتے کال بند کی۔ پلیز آپ مجھے آفس کے کسی ذمہ دار بندے سے ملوا دیں، مجھے بہت ضروری کام ہے، ابریش نے وہیں ریسیپشنسٹ کے پاس جاتے کہا۔ ابھی وہ جواب دیتی کہ آفس کا مین ڈور اوپن ہوا اور وہ کسی طوفان کی طرح آفس میں داخل ہوا۔ 400 سناٹا چھا گیا، سب اپنی سیٹس پہ ایک دم سے کھڑے ہو گئے۔ بہت جاہو جلال سے وہ ابریش کے پاس سے گزرتا، ایک اچڑتی نگاہ اس پہ ڈالتا، نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا۔ ابریش وہیں لب بھینچے کھڑی رہ گئی۔ توبہ اللہ معافی، اتنی اکڑ! زیر لب وہ بڑبڑائی۔ میم پلیز آپ ویٹ کریں، میں سر سے پوچھ کے آپ کو بتاتی ہوں۔ یور گڈ نیم پلیز؟ انٹر کام پہ پوچھنے پہ وہ ابریش کی جانب مڑتی اس سے نام پوچھنے لگی۔ ابریش مجیب شمس، بہت فخر سے جواب دیا۔ میم آپ اندر جا سکتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی ریسیپشنسٹ نے اسے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی اندر کی جانب بڑھی جہاں وہ فون کے ساتھ بزی تھا۔ میں 5 منٹ بعد تمہیں یہاں آفس میں دیکھوں، سمجھے؟ آہت کو ڈانٹتا وہ بنا اس کی سنے کہتا فون بند کر دیا۔ اب ابریش کی جانب مڑا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ چہرے پہ انتہا کی سنجیدگی تھی۔ یہ فائل بابا نے بھیجی ہے، فوراً سے فائل اس کے آگے کی۔ ابتسام نے وہ فائل لے کے ٹیبل پہ پٹکی اور واپس موبائل پہ کال ملانے لگا، جبکہ چہرے پہ اب کے پریشانی بھی رقم تھی۔ آپ ایک بار فائل دیکھ لیتے، کوئی مسٹیک؟
ابرش نے کہنا چاہا۔ آج وہ اس کی پرسنالٹی سے تھوڑی مرعوب سی ہو گئی تھی۔ موبائل کان سے ہٹاتا وہ ابرش کی طرف مڑا۔ جب دیکھنی ہوئی دیکھ لوں گا، اب یہ آپ اپنا ایٹیٹیوڈ ایک طرف رکھ کے مجھ سے بات کیا کریں۔ ابرش کے ماتھے پہ بل پڑی۔ نہ جانے کیوں لیکن اس کا یوں مخاطب کیے جانا ابرش کو بہت چبھ رہا تھا اور اس کی بات کاٹتے کاٹدار لہجے میں بولی، ایکسکیوز می، میرے آفس میں کھڑے ہو کے مجھے ایٹیٹیوڈ پہ لیکچر دو گی؟ آگے وہ غصے میں بھرا بیٹھا تھا اور وہ اسے چھیڑ بیٹھی۔ موبائل سائڈ پہ کرتا وہ اس کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ دے سکتی ہوں، اگر کوئی آپ کو عزت دے کے بات کرے تو بدلے میں عزت کے ساتھ جواب دے۔ اتنے نخرے کس بات کے ہیں؟ پیچھے کی طرف قدم لیتی وہ زبان کے جوہر بھی دکھا رہی تھی۔ تم سے کس نے کہا مجھ سے آ کے بات کرو؟ وہ دیوار کے ساتھ جا لگی تھی اور وہ گہری سبز آنکھوں سے ان کالی آنکھوں میں گھورے جا رہا تھا۔ مجھ سے؟ ابھی بات ادھوری تھی کہ احد آفس میں انٹر ہوا۔ یار وہیں ہوا جس کا ڈر تھا، وہ کیس فائل کر چکی ہے۔ احد نے آتے ہی بریکنگ نیوز سنائی۔ ابرش ابتسام کی چوڑی پشت کے پیچھے چھپ سی گئی اور احد اسے دیکھ نہ پایا، اس لیے بول دیا۔ ابتسام نے رخ پلٹا تو اس کی نظر ابتسام کے پاس کھڑی لڑکی پہ گئی۔ وہ بے اختیار ٹھٹکا۔ یہ کون؟ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں رہ گئے جب ابرش ایک سائڈ سے نکلتی خود اس کے پاس آ کر بولی، یہ آپ کی دوست ہیں؟ بہت منہ بنا کے پوچھا۔ جی سر کھجاتے ناسمجھی سے ابتسام کو دیکھا جس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ تو انہیں کہیے تھوڑا ایٹیٹیوڈ سے باہر نکل کر بات کیا کریں۔ ایک ایک لفظ پہ زور دے کے کہتی تیکھے انداز میں ابتسام کو دیکھتی باہر نکل گئی۔ یہ کون تھی تیکھی مرچی؟ احد نے ابتسام کے پاس آتے دھیرے سے پوچھا۔ ابتسام نے ایک سخت گھوری سے اسے نوازا۔ اسے چھوڑو، تم کیا کہہ رہے تھے وہ بتاؤ۔ بات کو ٹالا۔ یار وہ عدالت میں کیس فائل کر چکی ہے۔ احد حقیقتاً پریشان ہوا۔ کیسا کیس؟ مطلب ان تصویروں کو لے کے کیا کیس فائل کیا جا سکتا ہے؟ ابتسام کو سمجھ نہ آیا۔ یہی کہ تم نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ احد کی بات پہ ابتسام تو سن ہی ہو کے رہ گیا۔ ابتسام کے جانے کے کافی دیر بعد عروش کی آنکھ کھلی تھی۔ خود کو آڑا ترچھا لیٹا دیکھ فوراً اٹھ بیٹھی۔ یہ کہاں گیا؟ سوچتے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ اٹھتی صوفے پہ بیٹھی تو بے اختیار ماں یاد آ گئی۔ آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ کیا مائیں ایسے بھی ہوتی ہیں کہ تعلق ہی توڑ دیں؟ رخصتی کے لمحے زلیخا کے الفاظ یاد کرتے وہ بری طرح رو دی۔ آنسو پوچھتی بات میں جانے لگی کہ دروازے پہ نوک ہوئی۔ چھری کو ڈھونڈنا چاہا، وہ نیچے گری نظر آ گئی۔ فوراً اٹھاتی دروازے کی جانب بڑھی۔ کون؟ بی بی جی آپ جاگ گئی ہیں تو میں اندر آ جاؤں؟ بانو بی نے بے صبری سے پوچھا۔ عروش سوچتے ہوئے حامی بھر لی تو وہ فوراً اندر آ گئی۔ عروش کو ارتسام کے کپڑوں میں دیکھ وہ زیر لب مسکرائی جبکہ اس کے ہاتھ میں ڈھیروں بوتیک سٹائل کے کپڑے تھے۔ یہ کیا ہے؟ عروش حیران ہوئی۔ ارتسام بیٹے کا فون آیا تھا، انہوں نے بھجوائے ہیں، کہہ رہے تھے آپ کے اٹھنے پہ آپ کو پہنچا دوں۔ فوراً سے جواب دیتی وہ باہر نکلی اور مزید چیزیں لاتی وہ پورے بیڈ پہ پھیلا چکی تھی جن میں اس کی ضرورت کی ہر چیز تھی۔ آپ تیار ہو جائیے، پھر میں آپ کے لیے ناشتہ لگا دیتی ہوں، جو آپ کو کھانے میں پسند ہو بتا دیں۔ بہت مؤدبانہ انداز۔ عروش تو ششدر رہ گئی۔ ابتسام اس کیس میں بری طرح پھنس گئے ہو یار، اس سے نکلنا اب بہت سوچ سمجھ کے چال چلنی ہوگی۔ احد وہ جھوٹ بول رہی ہے، تم جانتے ہو۔ ابتسام نے لب بھینچے۔ جانتا ہوں لیکن عدالت ثبوت مانگتی ہے۔ 19 اپریل کی رات کا وہ کہہ رہی ہے کہ تم اس کے ساتھ تھے پرائڈس ہوٹل میں، ایک ہی روم میں۔ احد نے مزید تفصیل دی۔ ابتسام ان لمحات کو سوچ کے رہ گیا۔ ابتسام اس وقت چاہے نیوز پیپر ہو یا ٹی وی چینل، یہی نیوز چل رہی ہے۔ وہ لڑکی اپنی عزت کو بھی داؤ پہ لگا چکی ہے۔ دروازے پہ نوک ہوئی اور سیکرٹری اندر داخل ہوئی۔ سر یہ آپ کے لیے انویلپ آیا ہے۔ ایک انویلپ ابتسام کی جانب بڑھایا۔ سیکرٹری جا چکی تھی۔ انویلپ کھولا تو ابتسام نے ماتھا مسلا۔ کیا ہوا؟ احد نے سوالیہ انداز سے پوچھا۔ ابتسام نے اس کی جانب بڑھایا۔ وہ کورٹ کی جانب سے سمن تھا۔ فاریہ اپنی چال بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ اس پہ تو کل کی پیشی کی تاریخ ہے۔ احد زیادہ پریشان ہوا۔ عدالت میں پیشی کا مطلب جانتے ہو؟ میڈیا کا طوفان۔ وہ اب حقیقتاً صحیح معنوں میں پریشان ہوا۔ احد اس سب پہ عدالت کیا فیصلہ سنائے گی؟ ابتسام نے آگے کی سوچی۔ اگر فیصلہ تمہارے حق میں ہوا، جو لگتا نہیں، تو فاریہ پہ الٹا کیس بن جائے گا، اور اگر فاریہ کے حق میں ہوا تو اور یہ ثابت ہو گیا کہ تم نے اس کے ساتھ، ابتسام کی تیز نظروں سے اس کی بات ادھوری رہ گئی، تو یا تو سزا ہوگی یا کیا؟ سوالیہ انداز۔ یا فاریہ سے نکاح۔ احد کی بات سے ابتسام کا دماغ گھوما۔ امپاسبل۔ ابتسام پیرزادہ اس فاریہ جیسی 2 ٹکے کی لڑکی سے نکاح کرے گا؟
ہرگز نہیں۔ وہ سختی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ یار یہ تو پریڈکشنز ہیں، کیا پتہ اب کیا سین ہونے والا ہے، اور اس فاریہ کا اصل ارادہ کیا ہے؟ تم یا تمہاری دولت، کیا چاہتی ہے وہ؟ احد نے اسے کام ڈاؤن کرنا چاہا۔ تم یہ کیس لڑنے کی تیاری کرو، کل تم جاؤ گے عدالت، میں نہیں۔ جو کرنا ہے تمہیں کرنا، اور اس جھوٹے کیس سے مجھے نکالنا ہے۔ ابتسام نے احد کو آڑے ہاتھوں لیا تو اس کے ہوش اڑے۔ کیا یار، ایک دن میں سارا کیس اسٹڈی کروں؟ اور احد سوچ میں پڑ گیا۔ کیا کوئی اور کرے گا؟ ابتسام نے سخت تیور لیے اسے گھورا۔ اچھا ٹینشن نہ لو، کر لوں گا ہینڈل، ابھی میں چلتا ہوں، کچھ عدالتی کارروائی کرنی ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ احد جا چکا تھا جبکہ ابتسام اس رات کو سوچنے لگا۔ وہ رات اس کی زندگی کا عذاب بن جائے گی، اسے کیا خبر تھی؟ شاور لے کے اس نے ایک پنک کلر کے سمپل مگر خوبصورت کپڑوں کا انتخاب کیا۔ زیب تن کرتی آئینے کے سامنے کھڑی وہ گیلے بالوں کو سلجھا رہی تھی کہ ایک دم سے دل کے نہا خانے میں ابتسام کی شبح ابھری تو دل نے ایک بیٹ مس کی۔ کچھ خاص تو ہے اس شخص میں جو اسے الگ بناتا ہے، یہی سوچتی وہ باہر نکلی۔ ناشتہ لگ چکا تھا، وہ ناشتے کے لیے بیٹھی تھی، ارحام نیچے آتا دکھائی دیا۔ ایک نسوانی وجود کو پیرزادہ مینشن دیکھ وہ وہیں تھم گیا۔ بانو بی؟ یہ کون؟ پاس کھڑی بانو بی سے پوچھا۔ بیٹا یہ ابتسام بیٹا کی دلہن ہے، بہت محبت سے بتایا۔ ارحام تو گنگ رہ گیا۔ یہ کب ہوا؟ میں کہاں تھا؟ بارات کب گئی؟ ڈولی کب آئی؟ میں کیوں جان رہا؟ ارحام منہ بناتا وہیں ایک چیئر پہ بیٹھا۔ بانو بھی مسکرا کے رہ گئی جبکہ عروش بہت سخت کنفیوز ہو رہی تھی۔ بائی دا وے میرا نام ارحام ہے، اگر آپ بھائی کی دلہن ہیں تو میری بھابھی ہوئی، اور میں آپ کا اکلوتا پیارا اور ہونہار دیور۔ ارحام نے اپنا تعارف بڑے پیارے انداز میں کروایا تو عروش مسکرا کے رہ گئی۔ دونوں ہی ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے، ساتھ میں ناشتے سے پورا انصاف کر رہا تھا۔ دی گریٹ ارحام، اچھا ایک بات تو بتائیے، آپ اچانک کہاں سے گئی؟ ارحام کی بات پہ عروش ایک دم چپ سی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ پریشان نہ ہو، ایسے ہی پوچھ لیا، ویسے میں اپنے بھائی جان سے پوچھ لوں گا، ان کے پاس میجک کیا ہے کہ اچانک سے بھابھی لے آئے؟ اب کی بار پھر سے مسکرا کے کہتا وہ اٹھا۔ عروش سر جھکائے چپ ہی رہی، اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی تو نہ تھا۔ وہ تو خود نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا ہے، اسے کیا جواب دیتی۔ ارحام اللہ حافظ کہتا جا چکا تھا جبکہ وہ سوچوں میں گھری وہیں بیٹھی رہ گئی۔ سر اتنے بیزی ہیں، خیریت ہے؟ عروش روز کی طرح آج بھی ایڈوکیٹ علیم خان کے پاس پہنچی تو انہیں ایک فائل میں سر گھسائے دیکھا۔ ہاں کچھ نہیں، بس ایک کیس آ گیا ہے، اسے ہی سالو کرنا ہے۔ مجھے بھی بتائیے نا کس کا کیس ہے؟ شاید تم بھی جانتی ہو، جو آج کل ہر جگہ کی زینت بنی ہے کہانی۔ مشہور بزنس مین ابھی وہ بات مکمل کرتے کہ ان کے فون پہ کال آ گئی اور وہ فون پہ بات کرنے لگے۔ ارے پریشان نہ ہو، آپ کا کیس مضبوط ہے اور مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ کل پہلی پیشی تھی، آگے کی تاریخ پڑ گئی تو کیا ہوا؟ مجھے پہلے پتا تھا وہ یہیں کریں گے، آپ بے فکر رہیے، یہ کیس ہم ہی جیتیں گے۔ ایڈوکیٹ علیم خان نے فون کے مقابل کو تسلی دی۔ سر مجھے جانا ہوگا، پاپا کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی ہے۔ عروش نے کال بند کرتے علیم خان سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، فوراً جاؤ۔ انہوں نے بھی اجازت دی تو وہ باہر نکلی، اس بات سے انجان کہ کوئی ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ ارتسام 2 دن سے گھر نہیں گیا تھا، ایمرجنسی کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں ہی تھا۔ ارحام ملنے گیا تھا اور جو شادی کا واقعہ ہوا اس کی تفصیل لے آیا تھا، لیکن ارتسام خود گھر نہ آیا۔ عروش نے ان 2 دنوں میں پورا پیرزادہ مینشن گھوم لیا اور اب اس کے پاس کرنے کو بھی کچھ نہ تھا۔ ملازموں میں سے صرف بانو بھی ہی بات کرتی تھی، وہ بھی صرف ضرورت کے تحت، اور جو اسے یہاں لے کے آیا تھا وہ اسے یہاں لے کے بھول ہی گیا تھا۔ آج اچانک سے ہی دل میں اس نے ارتسام سے گلہ کیا اور اس بات سے مکمل انجان کہ ارتسام اچانک اس کے سر پہ آن کھڑا ہوا ہے۔ وہ گارڈن ایریا میں بیٹھی ایک ہی نقطے پہ نظریں مرکوز کیے ہوئے تھی۔ مسز ارتسام پیرزادہ، دھیمے لیکن پورے استحقاق سے پکارا تو وہ تو اچھل ہی گئی۔ آپ؟ مطلب تم؟ وہ سٹپٹا گئی۔ پہلے آپ پھر تم؟ ارتسام نے سر جھٹکا۔ میری مسز نے مس کیا مجھے، اسے تنگ کرنے کی غرض سے کہا۔ میں کیوں مس کرنے لگی تمہیں؟ اکھڑے لہجے میں پوچھا جبکہ نظریں بار بار جھک رہی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، بلکہ اچھی بات ہے۔ میرا کام بھی ایسا ہے کہ نہ دن دیکھنا نہ رات، بس ہر وقت ڈیوٹی، اپنا فرض ادا کرنا۔ چلو یہ بھی اچھا ہے، بیوی سمجھدار ملی ہے۔ چہرے پہ سنجیدگی لیکن آنکھوں میں شرارت تھی، کہتے وہ اندر جانے کے لیے پلٹا۔ کیا آپ مجھے بیوی مانتے ہیں؟ اچانک پوچھے گئے سوال پہ ارتسام ٹھٹکا اور اس کی جانب پلٹا۔
آپ میری بیوی ہیں عروش ارتسام، آپ کا نام جڑ چکا ہے میرے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے، ہر لفظ پہ زور دے کے کہا۔ لیکن میں آپ کو اپنا شوہر نہیں مانتی، آنکھوں میں جھانکتے دل سخت کیے وہ کہتی ارتسام کو لب بھینچنے پہ مجبور کر گئی۔ کیوں؟ مسلمان نہیں ہو کیا؟ واٹ؟ اچانک سوال پہ وہ سٹ پٹائی۔ نکاح کو نہیں مانتی تو یقیناً مسلمان نہیں ہوگی، ورنہ نکاح جیسے مقدس رشتے سے انکار نہ کرتی۔ اچھا خاصا اسے لاجواب کرتا۔ ارتسام مڑتا اندر جا چکا تھا۔ یہ کیا بول گیا؟ عروج کے تو صحیح معنوں میں ہوش اڑے۔ ان کا بی پی انتہا کی حد تک شوٹ کر گیا تھا۔ اچھا ہوا آپ بر وقت ہاسپٹل لے آئی۔ یہ کچھ ٹیسٹ ہیں کروائیے، اور یہ میڈیسن لکھ رہی ہوں میں، انہیں ریگولر دیتی رہیے اور ٹینشن سے دور رکھیں۔ ڈاکٹر کی ہدایت پہ وہ سر ہلاتی باہر نکلی، ٹیسٹ کروائے اور بابا کو لیے کیب کروا کے گھر کی جانب گامزن تھی۔ سارے راستے وہ چپ رہی، مجیب صاحب بھی کچھ نہ بولے۔ ایک شکوہ تھا ابریش کے دل میں باپ کے لیے کہ وہ کیوں حوصلہ ہار رہے تھے، کیوں اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے۔ کیب گھر کے پاس روکتے اسے پیسے تھماتی وہ مجیب صاحب کو لے کے اندر داخل ہوئی۔ وہ بہت چپ سی تھی اور آج اس کی خاموشی مجیب صاحب کو بھی چبھ رہی تھی۔ ابریش، ان کی خفیف سی آواز افری۔ ابریش نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بیٹا، باپ سے ناراض نہ ہو، میرے اختیار میں کچھ نہیں، وہ نرم لہجے میں بولے۔ بابا، آپ نے اپنے لیے نہیں میرے لیے خود کا خیال رکھنا ہے، ابریش نے ان کا ہاتھ تھام کے کہا۔ بیٹا، اب تو ایسا لگتا ہے وقت پورا ہو گیا ہے، اور جی میں یہی آتا ہے کہ جانے سے پہلے تمہیں مضبوط ہاتھوں میں سونپ دوں۔ بابا پلیز ایسی باتیں نہ کریں، مجھے بس آپ چاہیے اور کچھ نہیں، وہ رو دی۔ مجیب صاحب نے اسے گلے سے لگایا۔ وہ کیا بتاتے اسے کہ وہ کتنا ڈرے ہوئے تھے اس انسپیکٹر سے، اور ان کا ڈر بھی سچ تھا۔ زور سے مکہ اسٹیئرنگ پہ مارتا وہ غصے کی آخری حد کو چھوتا، گاڑی کو واپسی کے روڈ پہ ڈالتا، اپنے دماغ میں پلاننگ کرتا۔ وہ بہت سخت تیور لیے وہ پولیس اسٹیشن جا رہا تھا۔ ایک بار، صرف ایک بار میرے ہاتھ لگ جاؤ، پھر دیکھنا کیا حال کرتا ہوں تمہارا۔ جس طرح تم نے میری عزت کا جنازہ نکالا، ویسے ہی تمہاری عزت نہ روندی تو میرا نام بھی انسپیکٹر شاہان نہیں۔ مکروہ چہرہ تھا جو دھیرے دھیرے سامنے آ رہا تھا، اور یہ مکروہ چہرے کب بھیانک روپ اختیار کر لے کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج تیسرا دن تھا۔ کالو نے کچھ نہ کھایا نہ پیا، وہ بس روئے جا رہا تھا۔ مجھے بیبی واپس لا کے دو، وہ میری تھی، مجھے نہیں پتا، وہ رو رو کے بس یہی کہہ رہا تھا، اور سرفراز انصر غصے کے گھون پی کے رہ جاتا۔ کیسا وہ ایک شخص پلک جھپکتے اس کی ناک کے نیچے سے اسی کی دلہن کو نکال کے لے گیا، اور وہ منہ دیکھتا رہ گیا۔ لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ چپ نہیں بیٹھے گا، وہ کسی نہ کسی طرح بدلہ لینا چاہتا تھا، اور سب سے پہلے اسے اس کا پتہ چاہیے تھا۔ اس کے آدمیوں نے اس دن رخصتی پہ ان کا پیچھا تو کیا، لیکن چودھری کے مشٹنڈوں نے انہیں راستے میں روک لیا اور وہ ان تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن اب اس نے پکا تہیہ کر لیا تھا، وہ ان تک پہنچ کے رہیں گے اور اپنی دلہن کو واپس لائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ارحام کو یونی نہ جاتے آج چوتھا روز تھا۔ بلال اور عمیر اس کے لیے کافی پریشان تھے، اور اس کے نہ آنے کی وجہ آج کنول کو بھی پتہ چل گئی تھی، اور وہ بے انتہا غصے میں گارڈن میں بیٹھی دوستوں کے ساتھ گپے مارتی لمس کے سر پہ جا کھڑی ہوئی۔ بہت خوش ہوگی نا تم؟ کنول غصے سے بنکاری۔ کیا مطلب؟ وہ ماتھے پہ بر ڈالتے کھڑی ہوئی۔ بدلہ خوب لیا تم نے اس سے۔ کل لاسٹ ڈیٹ ہے اسائنمنٹ سبمٹ کروانے کی، اور وہ یہاں نہیں۔ ایک اس کی پینٹنگ کی وجہ سے اس کا فیوچر کا نقصان ہوا، اور اب اس کا سیمیسٹر بھی تمہاری وجہ سے ضائع ہو جائے گا۔ ہو جاؤ مطمئن، ہو جاؤ خوش۔ کنول نے صحیح دل کی بھڑاس نکالی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ لمس کو اس کا طرز تخاطب پسند نہ آیا۔ سب پہ ایک نظر ڈالتی کنول وہاں سے نکل گئی، لیکن لمس اس کے پیچھے ہی گئی اور اس سے ساری بات پوچھی۔ بلال کے ذریعے اسے جو بھی پتا تھا سب بتا دیا۔ لمس، تم نے بہت برا کیا اس کے ساتھ، ایک بار بھی نہیں سوچا کہ کیا اثر ہوگا اس کے فیوچر پہ، کنول نے دکھے دل سے کہا۔ لمس پہ تو گھڑوں پانی گر گیا، اس نے تو ایسا سچا ہی نہیں تھا، اسے لگا شرمندگی کی وجہ سے وہ یونی نہیں آ رہا، اسے کیا معلوم تھا کہ اسے ریسٹیکیٹ کر دیا گیا ہے۔ کنول جا چکی تھی، اس کے ہاتھ میں اپنی اسائنمنٹ پکڑی تھی جو وہ آج سبمٹ کروانے آئی تھی۔ پروفیسر نے سب کو ہی اسائنمنٹ سبمٹ کا کہا تھا، لیکن کلاسز اپنی اپنی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر ارحام نہیں کروا پائے گا تو وہ بھی نہیں کروائے گی۔ سب سے پہلے اس نے کیسے بھی کر کے اس کی کلاس کے ایک لڑکے سے اس سبجیکٹ کے نوٹس لیے، اور انہیں لیے وہ لائبریری میں گئی۔ اس کا فرسٹ سیمیسٹر تھا جبکہ ارحام کا لاسٹ، اور وہ کیسے بھی کر کے اس کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ ہاں،
وہ اس کی اسائنمنٹ بنا رہی تھی، ڈھیر ساری کتابوں میں سر دیے۔ کل لاسٹ ڈے تھا اور اس کی وجہ سے ارحام کا پڑھائی کا جو اسے کہاں منظور تھا۔ چھٹی ٹائم تک وہ لائبریری میں بیٹھی رہی۔ چھٹی کو 10 منٹ رہتے تھے تو وہ سب سمیٹتی پروفیسر فراز کے آفس جا پہنچی اور وہاں جاتے ہی اس نے کنفیس کر لیا کہ پینٹنگ اس نے چھپائی تھی۔ ارحام بے قصور ہے۔ پروفیسر فراز کو بے حد غصہ آیا، لیکن وہ کنٹرول کر گئے اور اسے وہاں سے جانے کا کہہ دیا اور خود ارحام کو کال کر کے اسے واپس یونیورسٹی بلایا۔ وہ تو حیران رہ گیا کہ اچانک کایا پلٹ کیسے گئی، لیکن پروفیسر فراز نے بھی اسے فی الحال ڈیٹیل نہ بتائی، اسے بس یونی آنے کو کہا۔ روڈ پہ تھکے قدموں سے چلتی وہ اپنی گاڑی کو ڈھونڈ رہی تھی، جو آج شاید آنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ کافی دیر ویٹ کرنے کے بعد اس نے سوچا کال کروں، لیکن پھر ایک دم سے ارحام کا خیال آتے ہوئے وہ کیب کراتی ارحام کے گھر پہنچ گئی۔ وہ ایریا جانتی تھی، لیکن گھر ڈھونڈنے میں اسے پریشانی نہ ہوئی۔ سب سے بڑا اور خوبصورت گھر انہی کا تھا، پیرزادہ مینشن، پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ دستک دیتی وہ اندر داخل ہوئی، جہاں اسے سیکیورٹی والوں نے روک لیا۔ بادل نخواستہ اپنی ساری پہچان کروائی، لیکن پھر بھی اندر جانے کی اجازت نہ ملی۔ اس کے آنے کا پیغام انٹر کام کے ذریعے اندر پہنچ چکا تھا۔ کافی دیر انتظار کے بعد اسے اندر جانے کی اجازت ملی اور وہ ایک شخص کے ہمراہ اندر داخل ہوتی۔ نہ جانے کون سے راستوں سے ہوتے ایک روم کے باہر کھڑا چھوڑ کے چلا گیا۔ لمس کچھ شش و پنج میں پڑ گئی کہ اندر جائے یا نہ، لیکن پھر دل بڑا کر کے وہ اندر داخل ہو گئی، جہاں کا منظر ایک جم کا تھا اور وہ سامنے ہی ارحام کو باڈی بلڈنگ کرتا دیکھ رہی تھی۔ اس کا کسرتی سینہ اور سکس پیکس دیکھ بے اختیار لمس نے نظریں پھیری۔ اتنے میں ارحام کی نظر اس پہ پڑ چکی تھی۔ ٹاول سے پسینہ خشک کرتا وہ اس کی طرف بڑھا اور خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ لمس کی نظریں اٹھی، لیکن پھر اس کا حلیہ دیکھ جھجک کے جھک گئی۔ کیوں آئی ہو؟ کٹیلے لہجے میں پوچھا۔ لمس نے نامحسوس انداز میں چشمہ درست کیا۔ وہ میں نظریں اٹھ رہی تھی، جھک رہی تھی اور ارحام کو یہ منظر دل پہ لگ رہا تھا، لیکن چہرہ سپاٹ تھا۔ کیا یہ سچ ہے کہ مسٹر ابتسام علی پیرزادہ نے آپ کے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہے؟ ایک اینکر نے فاریہ سے سوال داغا۔ کوشش؟ اس نے غلط حرکت کی ہے اور اس کا یہ ثبوت یہ آپ کے سامنے ہے۔ تصویریں سامنے ٹیبل پہ پھینکتے آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ تصویریں کس نے کھینچی؟ اگلا سوال داغا گیا۔ کھینچنی کس نے تھی؟ وہ ہوٹل روم تھا، وہاں کیمرے نصب ہیں، فاریہ منہ بنا کے جواب دیا اور کامی کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا۔ ان کو پیسے نہیں دیے تھے کیا؟ سرگوشی کی۔ دیے تھے۔ کامی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ پھر یہ مجھ سے اس طرح کے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ میم، کیا آپ سے انہوں نے پہلے بھی کبھی کوئی تعلق بنانے کی کوشش کی؟ اینکر کے اگلے سوال پہ آنسو اس کی آنکھوں میں بن بادل کے برسات کی طرح بہے۔ بہت دفعہ۔ میرے بابا ان کے بزنس پارٹنر ہیں، انہی کی وجہ سے ابتسام پیرزادہ سے اکثر ملاقات ہو جاتی تھی۔ وہ ایک انتہائی ہوس پرست انسان ہے۔ کئی ایک بار اس نے مجھے ہیرس کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا، اور اس رات بزنس کے سلسلے میں اس نے بابا کو کال کی۔ وہ نہ جا سکے تو اس نے بہانے سے مجھے ہوٹل میں بلا لیا۔ کہتے آنسو بند توڑ کے باہر نکل رہے تھے۔ سب کی نظروں میں تحرم تھا اور پھر مجھے بے بس کر دیا۔ فاریہ کی آنکھوں میں کامی کے ساتھ گزرے لمحات آن ٹھہرے تو لفظوں میں درد واضح اور حقیقت محسوس ہونے لگا۔ میں نے بہت منت کی، بہت ہاتھ جوڑے، لیکن وہ نشے میں تھا اور اس نے مجھے وہ اب رو دی۔ الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور لڑکی آج اپنی عزت کا ماتم کر رہی ہے۔ آخر کیوں ہمارے معاشرے میں یہ سب اتنی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے؟ عورت کو عزت دو، یہ صرف زبان تک کیوں محدود ہو کے رہ گیا ہے؟ ہمارے گھر میں بھی ماں، بہن، بیٹی ہے، کیوں ہم یہ بھول جاتے ہیں اور گھنونے کام کرتے ہیں؟ اور امیر لوگ دولت کی آڑ میں یہ کام کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی دولت کے ذریعے بچ جائیں گے۔ ہرگز نہیں۔ اب صرف سزا۔ ہم کہتے ہیں، عدالت سے درخواست کرتے ہیں کہ ابتسام علی پیرزادہ کو اس کے کیے کی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، تاکہ پھر سے کوئی یہ گھنونا کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ کتنی بڑی ڈرامے باز ہے یہ عورت، احد نے ٹی وی بند کرتے غصے سے کہا، جبکہ ابتسام خاموشی سے اس کی ساری بکواس سنتا رہا اور ابھی بھی چپ تھا۔ ابتسام، کل کیس کی سنوائی ہے۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں جس سے میں تمہیں بے گناہ ثابت کر سکوں، سوائے اس کے کہ میں کیس کو آگے بڑھاتا جاؤں۔ حالات کشیدہ سے کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، احد نے پاس بیٹھے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی بات سن کے بھی ابتسام خاموش رہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بابا کو کینسر ہے؟ آخری سٹیج؟ ابرش دکھ کے مارے کچھ بول ہی نہ پائی۔
کل وہ ان کے ضروری ٹیسٹ کروا کے گھر آ گئی تھی، آج ان کی رپورٹ لینے آئی تھی اور اس پہ ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا۔ اس کو اپنی سماعت پہ یقین نہ آیا۔ تھکے قدموں سے وہ باہر نکلی۔ بابا کی رات کی ساری باتیں اس کی سماعت میں گردش کرنے لگی۔ بیٹا شادی کر لو، میری آخری خواہش سمجھ کے۔ بابا پلیز ایسے نہ کہیے، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بس بیٹا، میرا دل پریشان ہے، میں اپنی زندگی میں آپ کو اپنے گھر کا دیکھنا چاہتا ہوں۔ بابا آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں شادی کر لوں، جیسے رشتوں کی لائن لگی ہے۔ ابریش نے مذاق میں بات ختم کرنا چاہی۔ بیٹا آپ راضی ہو جاؤ، رشتہ ابھی بھی ہے۔ بابا سیدھے ہو کے بیٹھے۔ کون؟ ابریش کا دل دھڑکا۔ میرے آفس میں ہے، سفیان ہے نا، ان کا بھائی، باہر سے آیا ہے اپنی تعلیم مکمل کر کے، اچھے رشتے کی تلاش میں ہے۔ اگر آپ حامی بھر لو تو میں آج ہی بات کر لیتا ہوں۔ وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ بابا مجھے سوچنے کا تھوڑا وقت تو دیں۔ ابریش کا دل نہیں مان رہا تھا، یوں اتنی جلدی پھر کسی پہ اعتبار کر لینا۔ بیٹا لے لو وقت، لیکن زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ ان کی یہ بات اس وقت کو وہ سمجھ نہ پائی، لیکن اب اسے سمجھ آ رہی تھی۔ ہاں اس کا مطلب تھا وہ جانتے تھے کہ انہیں کینسر ہے۔ کیب کرواتی وہ گھر کی جانب رخ کرتی کہ ایڈووکیٹ علیم کی کال آ گئی تو ڈرائیور سے کہتے گاڑی رخ ان کے آفس کی طرف موڑ لیا۔ کیا وہ میں کیا پلان کر کے آئی ہو اب؟ ارحام نے لمس کو آڑے ہاتھوں لیا۔ پلان؟ لمس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ ہاں پلان، میرے گھر میں آنے کا کیا مقصد ہے تمہارا؟ ارحام نے اس کی انسلٹ ہی کر کے رکھ دی۔ اس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ میں یہ اسائنمنٹ، لمس نے سر جھکائے کہا۔ ارحام نے وہ اسائنمنٹ لے کے اس کے چہرے کے سامنے کرتے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ارحام کی نظروں میں صرف نفرت تھی۔ یہ کیا کیا؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ لمس کو اپنی دن بھر کی محنت خاک میں ملتے دیکھ کرنٹ ہی لگا۔ زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، جو تم نے کیا ہے نا، اس کے بعد تمہیں میرے سامنے آنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے تھا۔ اسے بازو سے دبوچے غصے لیکن دھیمے لہجے میں کہا۔ ایک بے وفا آنسو ٹوٹ کے اس کے گال پہ گرا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، وہ لب بھینچے دھیرے سے بولی۔ ہاں یہاں آنے کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارا ہاتھ چھوڑ دوں گا یا تمہیں چھوڑ دوں گا؟ جبکہ تم پوری پلاننگ کے ساتھ یہاں آئی ہو، اپنے باپ کے ساتھ مل کے تم مجھے ٹریپ کرنا چاہتی ہو۔ ارحام کا لہجہ، اس کے الفاظ لمس کا دل چیر گئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میرے بابا کو کیوں بیچ میں لا رہے ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ سخت ہو گیا۔ وہ تو پہلے دن سے ہی بیچ میں ہے، انہی کے کہنے پہ یہ سب ڈرامہ کرنے آئی ہو نا؟ یہاں بولو، جواب دو۔ ارحام نے اسے بری طرح جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ چھوڑو مجھے، میری غلطی تھی جو تم سے معافی مانگنے چلی آئی، جبکہ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، تم یہی ڈیزرو کرتے ہو۔ وہ بھی غصے سے ہاتھ چھڑاتی پھنکاری۔ مجھے الو سمجھ رکھا ہے؟ پہلے زخم دیتی ہو پھر مرہم رکھنے آتی ہو، اور اپنے بابا کو بتا کے آئی ہو یا چھپ کے؟ بٹ مجھے لگتا ہے انہی کے کہنے پہ تم یہاں آئی ہو، امیر لڑکا پھنسانے، ہے نا؟ معصومیت کی ایکٹنگ کی۔ شٹ اپ، کیا بولے جا رہے ہو؟ کچھ اندازہ بھی ہے تمہیں؟ لمس کو اب اپنا یہاں آنا غلط لگا۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ گو ٹو ہیل، غصے سے کہتے وہ واپس پلٹی کہ ارحام نے اس کے الفاظ پہ اس سے بھی زیادہ شدید غصے میں آتے اسے زور کا دھکا دیا۔ وہ جو جانے کے لیے مڑی تھی، منہ کے بل زمین پہ جا گری اور منہ اور ناک پہ سخت چوٹ لگی۔ ناک سے خون بہہ نکلا۔ ہاتھ ناک پہ رکھے وہ حیرت سے ارحام کو دیکھے گئی۔ اسے یقین نہ آیا کہ ارحام اسے یوں چوٹ پہنچا سکتا ہے۔ بے اختیار اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرتی چلی گئی۔ سارے الفاظ، سارے غصے یہاں آ کے دم توڑ گیا تھا۔ اب کہنے سننے کو کچھ نہ بچا تھا۔ خون کی لکیر بہتی اس کے ہونٹوں تک پہنچی۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ بامشکل خود ہی سہارا دے کے اٹھتی وہ بنا ایک غلط نظر ارحام پہ ڈالے دیوار کا سہارا لیتی باہر کی جانب بڑھنے لگی، لیکن اسے بہت سخت استھما کا اٹیک ہوا تھا۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ اس نے اپنا سینہ پکڑ لیا اور وہیں دیوار کا سہارا لیتی کھڑی سانس بحال کرنے لگی۔ بیگ سے انہیلر نکالنا اسے دشوار لگ رہا تھا اور وہ جو کھڑا حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا، پل میں اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ لمس کو اس حالت میں دیکھتے وہ ساکت رہ گیا۔ بیگ سے انہیلر نکالتے بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور وہ خود چکرا کے گرنے لگی کہ ارحام نے اسے اپنی بازوؤں میں تھام لیا۔ اس کی ناک سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا۔ ارحام سخت گھبرا گیا۔ اس کا ارادہ اسے چوٹ پہنچانے کا ہرگز نہ تھا۔ اس نے تو یوں ہی غصے میں اسے دھکا دیا تھا۔ وہ یوں گر جائے گی، اسے کیا پتا تھا؟ I'm sorry لمس، میں نے جان بوجھ کے، وہ گھبرایا ہوا بولا۔ وہ بیگ، لمس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگی۔ اسے اس وقت صرف سانس کی ضرورت تھی جو وہ لینا چاہتی تھی۔
لمس کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو۔ بے اختیار وہ لمس کو سینے سے لگا کے، لیکن اس کا اکھڑتا سانس اس کے ہاتھ پاؤں پھلا رہا تھا۔ آگے بڑھ کے اس کا بیگ چیک کیا تو سامنے ہی اسے انہیلر نظر آ گیا، جسے دیکھتے وہ مزید شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ انہیلر فوراً اس کے منہ کے ساتھ لگایا۔ لمس نے گہرا سانس بھرا۔ 1 2 3 وہ گہرے سانس لیتی اپنا سانس بحال کر رہی تھی۔ ناک سے خون بہنا بند ہو گیا تھا۔ ارحام نے اس کا سر اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا، ایک ہاتھ سے اس کی کمر سے اسے تھاما ہوا تھا تو دوسرا ہاتھ اس کے منہ کے ساتھ انہیلر لگایا ہوا تھا۔ اپنا دکھ پسے پش ڈالتی وہ ایڈوکیٹ علیم کے آفس میں انٹر ہوئی۔ سر، آپ نے بلایا؟ سب خیریت ہے نا؟ ہاں ہاں بالکل، کل میں ایک کیس لڑنے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں تم مجھے اس میں اسسٹ کرو۔ انہوں نے ایک فائل اس کے سامنے رکھی۔ کیسا کیس ہے سر؟ فائل ان سے لے۔ ابھی وہ بیٹھی تھی، کھولنے لگی کہ ابتسام علی پیرزادہ کا ہے۔ ریپ کیس میں کل اسے سزا ہوگی۔ بہت نڈر اور بے باک انداز میں وہ بولے۔ ابرش کا تو ہاتھ رکا لیکن ساتھ کانپا بھی۔ ریپ؟ وہ یہ الفاظ بھی نہ کہہ پا رہی تھی۔ سر، وکٹم کون ہے؟ اندر جیسے چھناکے سے کچھ ٹوٹا۔ فاریہ اختر، اختر مینگل کی اکلوتی بیٹی۔ وہ تو میڈیا پہ بھی آ چکی ہے۔ کیس بہت مضبوط بنا، اس کے خلاف بچ نہیں پائے گا، ایڈوکیٹ علیم بہت یقین بھرے لہجے میں بولے۔ ابرش کا ان کی بات پر بہت ناگوار گزری، لیکن وہ چپ رہی کیونکہ وہ حقیقت سے نابلد تھی۔ فائل کھولی اور ڈیٹیل پڑھنے لگی۔ ایک کام کرو، تم یہ فائل پڑھو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ اتنا کہتے وہ آفس سے باہر نکلے۔ ابرش نے گہرا سانس خارج کیا۔ وہ شخص کیسے کر سکتا ہے یہ گندا کام؟ میرا دل نہیں مان رہا۔ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، لیکن یہ فائل سارے ثبوت اس کے خلاف ہیں، تو وہ کیسے بے قصور ہوا؟ یہی سوچتے اس نے فائل پہ نظر دوڑائی کہ جیسے جیسے وہ ریڈ کرتی جا رہی تھی اس کے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ 21 اپریل کی رات یہ واقعہ، جبکہ 21 اپریل کی رات وہ ابرش کے گھر میں تھا، مطلب صاف تھا وہ فاریہ جھوٹ بول رہی تھی۔ ابرش کو ساری بات سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ سمجھ نہ آیا کہ ابتسام علی پیرزادہ نے کیوں نہ بتایا کہ وہ اس رات کہاں تھا۔ یعنی مجھ پہ کوئی الزام نہ آئے، وہ یہ چھپا رہا تھا، لیکن کیوں؟ ہاں، پڑھ لی فائل؟ علیم خان اندر داخل ہوتے پوچھا۔ سر، ابتسام علی بے قصور ہے، ابرش نے اچانک اٹھتے کہا تو علیم خان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ مطلب وہ بے قصور ہے سر، آپ یہ کیس یہیں ختم کر دیں، اپنی بات پہ زور دے کے بولی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ کیس کل اینڈ ہو جائے گا، میں یہ کیس 100% جیت جاؤں گا، تم یہ سب باتیں اپنے دماغ سے نکال دو۔ ہرگز نہیں سر، وہ بے قصور ہیں، اور ابرش کسی بے قصور کو کیسے سزا دلوا سکتی ہے؟ نو وے۔ اچھا، تو بنا ثبوت کے عدالت میں کیسے ثابت کرو گی؟ انہوں نے بھویں اچکائی۔ ابرش ایک دم چپ ہو گئی، وہ انہیں کوئی بھی جواب دیے بغیر وہاں سے نکل آئی۔ کہیں یہ لڑکی میرے لیے کوئی مسئلہ نہ بنا دے، لیکن کیا کر لے گی جب سارے ثبوت ہی اس کے خلاف ہیں؟ وہ دھیرے سے خود ہی سوال کا جواب دیتے مطمئن ہوتے دوبارہ فائل کھول گئے۔ ابتسام علی پیرزادہ، تم کیا ہو؟ وہ روڈ کراس کرتی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مجھ پہ کوئی الزام نہ آئے، میری عزت پہ کوئی حرف نہ آئے۔ یہ شخص خود پہ کتنا ٹارچر سہ رہا ہے۔ چاہتے تو بتا سکتے تھے، میں گواہی بھی دیتی، لیکن ایک چپ رکھی ہے۔ وہ سوچتی چلی جا رہی تھی۔ ایک فیصلہ لینا تھا اسے۔ ہاں، اسے اس شخص کی مدد کرنی تھی جو اس کی عزت کی حفاظت کر رہا تھا، لیکن کیسے؟ وہ وہیں فٹ پاتھ پہ ایک بینچ پہ بیٹھ گئی اور آتی جاتی رواں دواں ٹریفک کو دیکھنے لگی، اور پھر اللہ سے مدد مانگنے پہ ہی اللہ نے اسے ایک راہ سجائی، جسے سمجھنے کے بعد اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے وہ اٹھی۔ اے اللہ، میری مدد فرما، میں کسی بے گناہ کو سزا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ ایک عہد کیا ہے خود سے میں نے، اور آج وہ عہد مجھے نبھانا ہے، اور مجھے اپنے اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ کیب کرواتی اب اس کا رخ ابتسام کے آفس کی جانب تھا۔ ابھی جان کا فون آیا تھا، 1-2 دن تک ان کی واپسی تھی۔ ابتسام سوچ میں ڈوب گیا۔ اس دن کے بعد سے عروج سے اس کی کوئی بات نہ ہوئی تھی، ایک اجنبیت کی دیوار تھی جو دونوں کے بیچ حائل ہو گئی تھی۔ ابتسام خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ عروج سے ابھی کوئی بھی کسی قسم کا تعلق بنائے، چاہے پھر وہ دوستی کا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ سب سے پہلے ابھی جان کو اعتماد میں لینا چاہتا تھا، لیکن عروج اس کی بیوی ہے، اس بات سے ایک دن میں لا تعلق بھی نہ ہوا۔ ارحام اس کا سانس بحال ہوتے ہی اسے باہوں میں اٹھائے جم کے ساتھ منسلک اپنے روم میں لے آیا اور بستر پہ لٹایا۔ فرسٹ ایڈ باکس کھولا اور اس کے ماتھے کے زخم اور ناک سے خون کو صاف کرنے لگا۔ لمس کی آنکھیں فوراً سے واہ ہوئی اور جھٹ سے ارحام کا ہاتھ جھٹکا۔ دور رہو مجھ سے،
خبردار جو میرے پاس آ کے یہ جھوٹی ہمدردیاں کرنے کی کوشش بھی کی تو۔ لمز اٹھ بیٹھی، جبکہ ارحام کو اس کی پوزیشن کا اچھے سے اندازہ تھا۔ لمز I'm sorry، وہ جان بوجھ کے نہیں کیا، غلطی سے جلد بازی میں۔ ارحام کا لہجہ دھیما تھا۔ پیچھے ہٹو، ہمدردی نہیں چاہیے۔ ارحام کو پیچھے ہٹاتی وہ غصے سے بستر سے اٹھی۔ لمز لسن، میں مانگ رہا ہوں نا معافی۔ ارحام نے لب بھینچے۔ میں بھی تو آئی تھی نا معافی مانگنے، کیا کیا؟ مجھ پہ الزام لگا دیا، میرے بابا کو بھی۔ لمز نے منہ پھیرا۔ اب تک تم شدید غصے میں تھے، میری بگڑتی حالت دیکھ کے اب تمہیں مجھ پہ رحم آ رہا ہوگا، ہے نا؟ اس کے پاس آتے نم آنکھوں سے پوچھا۔ ارحام نے نفی میں سر ہلایا۔ لمز نے سر جھٹکا۔ میں نے اتنی محنت سے سارا دن بیٹھ کے تمہاری اسائنمنٹ لکھی اور تم نے 1 منٹ لگایا اور اسے پھاڑ دیا۔ لمز دکھ سے بولی۔ سوری، ارحام نے ایک بار پھر سے کہا۔ پلیز ایک احسان کر دینا مجھ پہ۔ لمز اس کی بات کاٹتی بولی۔ میری بیماری کا کسی سے کچھ نہ کہنا، میں کسی کی بھی سمپتھی حاصل نہیں کرنا چاہتی۔ اب کی بار لہجے میں التجا تھی۔ کہتے ہی وہ جانے کے لیے مڑی۔ لمز رکو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ارحام پیچھے لپکا۔ نو، مجھے نہیں چاہیے تمہاری ہیلپ، بائے۔ اتنا کہتی وہ روم سے باہر نکل گئی اور اندازے سے آگے بڑھی۔ دروازے تک پہنچی تو اسے ایک لڑکی نظر آئی۔ لمز حیرت سے وہیں رک گئی۔ ابرش دل بڑا کر کے ابتسام کے آفس پہنچی گئی۔ ایکسکیوز می، مجھے ابتسام علی سے ملنا ہے، ابھی اسی وقت۔ ایک بار وہ پھر ریسیپشنسٹ کے پاس وہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ سوری میم، اس وقت وہ ایک خاص میٹنگ میں ہے، اندر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں۔ بناوٹی مسکراہٹ سے بولے۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ مجھے جانا ہے تو مطلب جانا ہے، ابرش نے دانت پیستے کہا۔ پلیز میم آپ ویٹ۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی جب ابرش ابتسام کے آفس کی جانب بڑھ چکی تھی۔ ابتسام، دیکھو یار، یہ خاموشی کا قفل توڑ دو۔ ایک ڈاکٹر اور دوسرا وکیل، ان سے کبھی کچھ نہیں چھپانا چاہیے، اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابتسام کو اس کا گھما پھرا کے بالکل کہنا نہ بھایا۔ جیسا کہ تم کہہ رہے ہو اس رات تم گھر پہ بھی نہیں تھے، تو کہاں تھے تم؟ احد نے ڈائریکٹ پوچھا۔ ابتسام کی آنکھوں کے سامنے وہ پل لہرائے تو اس نے آنکھیں میچ لی۔ ابتسام، احد نے پکارا۔ نہیں بتا سکتا، اسپاٹ لہجے میں جواب آیا۔ ابتسام، تمہیں یار جیل ہو جائے گی، بدنامی الگ۔ احد نے سر پہ ہاتھ مارا۔ ٹھیک ہے، جو ہوتا ہے فیصلہ ہو جانے دو، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ ابتسام نے آخر فیصلہ لے ہی لیا۔ احد منہ دیکھتا رہ گیا۔ بہت غلط کر رہا ہے، احد دکھ سے بولا۔ ابتسام کچھ کہتا کہ آفس کا دروازہ دھڑلے سے کھولتی ابرش اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں ہی چونک کے دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ سر، میں نے انہیں منع کیا لیکن یہ ریسیپشنسٹ بھی پیچھے بھاگی۔ ابتسام نے ریسیپشنسٹ کو جانے کا اشارہ کیا اور خود اڑتا ابرش کے پاس آیا۔ کیا حرکت ہے یہ؟ کیوں آئی ہو یہاں؟ ابرش نے ایک نظر ابتسام کو دیکھا اور فوراً احد کے پاس پہنچی۔ اس رات یہ کہاں تھے؟ یہی جاننا چاہتے ہوں گے نا آپ؟ ابرش کا انداز پر اصرار تھا۔ جی۔ احد تو اس کے سامنے کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہا۔ تو سنے اس رات؟ ابرش مجیب شمس، 1 سیکنڈ میں یہاں سے نکلو۔ ابتسام نے غصہ ضبط کرتے اس بیچاری کی بات ہی پوری نہ ہونے دی۔ ابرش نے ابتسام کی سبز آنکھوں میں اپنی آلی آنکھیں ٹکائی۔ یہ اس رات میرے ساتھ میرے گھر پہ تھے، ابتسام کی آنکھوں میں دیکھتے بنا ڈرے کہا، جبکہ ابتسام غصہ ضبط کرتے آنکھیں میچ گیا۔ کتنے دنوں سے وہ اس بات کو چھپا رہا تھا اور آج اس بے وقوف لڑکی نے آ کے خود ہی بول دیا۔ لیکن یہ سب کیسے؟ ابتسام، کیا یہ سچ ہے؟ آج کی تو زبان تالو کے ساتھ چپک گئی۔ یہ کیا بتائیں گے؟ بتانا ہوتا تو اب تک چھپاتے نہ۔ ابرش نے منہ بنا کے کہا۔ ابرش مجیب شمس، ہو گیا تمہارا، اب جاؤ یہاں سے۔ ابتسام نے سپاٹ لہجے میں اسے کہا۔ ارے کیسے جائیں؟ یہ گواہ ہیں تمہاری بے گناہی کی۔ احد فوراً سے پیشتر آگے بڑھتے بولا۔ احد، یہ لڑکی مکمل پاگل ہو چکی ہے اور تم بالکل چپ رہو، احد کو دیکھتے چبا کے کہا۔ اور تم نکلو یہاں سے 1 منٹ سے پہلے۔ ابتسام نے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ میں یہاں آپ کی مدد کرنے آئی ہوں، ابرش نے دھیمے لیکن پختہ لہجے میں کہا۔ میں نے مانگی مدد؟ اسی کے انداز میں آنکھیں اس پہ ٹکا کے پوچھا۔ ابرش تو چپ ہی ہو گئی۔ ابتسام، احد پھر سے بولا۔ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ چپ رہو۔ پلٹ کے غصے سے ڈانٹا وہ منہ بسور کے رہ گیا اور ابرش کی جانب مڑا۔ تم جا رہی ہو یا دھکے دے کے نکالوں؟ ابتسام نے غصہ ضبط کرتے کہا۔ نہیں جا رہی ہوں میں، جو کرنا ہے کر لیں۔ میں نے ایک عہد کیا ہے خود سے، ہمیشہ سب کی مدد کرنی ہے، چاہے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ اور یہاں تو آپ میری وجہ سے خود کو سزا دے رہے ہیں، میں کیسے اپنے ضمیر پہ یہ بوجھ لے سکتی ہوں؟ ہرگز نہیں، آپ چاہے یا نہ چاہے، میں یہ بات عدالت میں کہوں گی۔ لیکن اس رات جسٹ شٹ اپ۔
ابتسام چلایا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے اس بات کے بعد کیا ہوگا؟ تمہارا کردار مشکوک ہو جائے گا۔ تم غصے سے لب بھینچے۔ چلو نکلو یہاں سے۔ اب کی بار ابتسام نے اسے بازو سے پکڑ کے باہر نکالنا چاہا۔ وہ خود کو چھڑانے لگی۔ 1 منٹ، اس سب کا ایک حل ہے میرے پاس۔ احد کے کہنے پہ دونوں رکے اور پلٹ کے احد کو دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ لمس جو نیچے اتر رہی تھی، عروش اسے دیکھتی اس کے پاس چلی آئی۔ لمس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، سر جھکا کے پاس سے گزرنا چاہا۔ آپ کو تو چوٹ آئی ہے؟ عروش بے اختیار اس کے پاس آتی اس کا چہرہ چھو کے بولی۔ میں ٹھیک ہوں۔ لمس نے اس کا ہاتھ دھیرے سے پیچھے کیا۔ بھابھی یہ میری دوست ہیں۔ ارحام کے سیڑھیاں اترنے پہ عروش نے مسکرا کے ارحام کو دیکھا۔ ارحام بھائی، شاید ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، آپ انہیں چھوڑ آئیے گھر۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ لمس نے فوراً منع کیا۔ بھابھی جی آ کے دیکھیے، دودھ ابل رہا ہے اب، اور چیک کریں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ فاطمہ نے آتے عروش کو بلایا۔ ہاں تم چلو، میں ابھی آئی۔ ارحام بھائی آپ انہیں خود چھوڑ کے آئیے گھر، اوکے؟ پیار سے کہتے وہ فاطمہ کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ آج وہ فاطمہ کے ساتھ مل کے رس ملائی بنا رہی تھی کیونکہ ارتسام کو بھی بہت پسند تھی۔ چلو، ارحام نے گہرا سانس خارج کرتے اس کے پاس آتے کہا۔ ارحام میں چلی جاؤں گی، مجھے ضرورت نہیں تمہاری جھوٹی ہمدردی کی۔ اگر 1 منٹ میں میرے ساتھ تم نہ چلی تو آج ہی تمہارے بابا کو جا کے بتا دوں گا کہ تم اس دن اس شادی پہ گئی تھی اور مجھے ان سے جھوٹ بھی تم نے ملوایا تھا۔ کان کے پاس گھرا کے کہتے وہ لمس کو لب بھینچنے پہ مجبور کر گیا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی ارحام۔ چشمہ جو تھوڑا سا سائڈ سے ٹوٹ گیا تھا اسے درست کیا۔ بعد میں توڑ لینا، ابھی چلو۔ کہتے ہی اس کا ہاتھ تھاما اور باہر کی جانب چل دیا۔ لے جا کے اسے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی اس کے گھر کے روڈ پہ ڈال دی۔ لمس منہ بناتی غصے سے اس کے ہر عمل کو دیکھتی رہی۔ سارا راستہ خاموشی میں گزرا۔ گاڑی گھر کے پاس روکتے ہی وہ اترنے لگی۔ لمس بنا اس کی طرف دیکھے وہ دھیمے سے بولا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے اس کا ہاتھ رکا لیکن وہ اس کی طرف پلٹی نہ۔ آئی ایم سوری، میں نے غلط کیا، میں سخت غصے میں آ گیا تھا اور غصے میں اچھے برے کی پہچان ہی کھو دیتا ہوں، پلیز ہو سکے تو معاف۔ ارحام نے اس کی جانب دیکھا جو اب اسے دیکھ ہی رہی تھی لیکن آنکھوں میں نمی تھی۔ سوری، دھیرے سے پھر کہا۔ لمس نے گہرا سانس خارج کیا۔ اٹس اوکے، لیکن یہ لاسٹ ٹائم ہے، آئندہ اگر ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لمس ہاتھ اٹھا کے وارن کرتی ارحام کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ ارحام نے کانوں کو ہاتھ ہلاتے سر نفی میں ہلایا اور بے اختیاری ہاتھ بڑھا کے اس کی ناک کو چھوا۔ لمس کا دل زور سے دھڑکا۔ بائے کہتے ساتھ ہی وہ نیچے اترتی گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی ارحام نے گاڑی واپس موڑ لی۔ اس کا غصہ بہت شدید ہوتا تھا، ابتسام کی طرح، اور جلد ہی اتر بھی جاتا تھا جیسا ابھی ہوا، اور ساتھ ہی اپنی غلطی کا احساس بھی۔ ارتسام کے رات کو گھر آنے پہ عروش پھر سے روم میں چھپ گئی۔ وہ ایسے ہی کرتی تھی اور ارتسام کے روم میں آنے سے پہلے ہی صوفے پہ کمفرٹر لیے سو جاتی تھی، لیکن ارتسام جانتا تھا وہ صرف ایکٹنگ کرتی ہے، اس لیے کبھی کچھ نہ کہا۔ وہ خود اسے وقت دے رہا تھا کہ وہ اس کے اور اپنے بیچ کے رشتے کو سمجھے۔ وہ اس پہ اپنی مرضی مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ سے خوش ہو، اس کے بعد ہی وہ اس کے ساتھ اپنے رشتے کا خوشی سے آغاز کرنا چاہتا تھا۔ ان دنوں ارتسام کی ملاقات ابتسام سے بھی نہ ہو سکی۔ وہ کب آتا کب جاتا، کوئی مقرر وقت نہ تھا۔ جب تک ابھی جان گھر تھی سبھی وقت کی پابندی کرتے تھے، لیکن اب سبھی کی روٹین خراب ہوئی تھی، اور ابھی اسے پتہ چلا تھا کہ کل ابتسام کے کیس کی فائنل سنوائی ہے۔ ارتسام نے بھی کل عدالت جانے کا سوچا، ساتھ میں ارحام نے بھی۔ وہ دونوں بھائی بھی اچھے خاصے تپے ہوئے تھے اس فاریہ پہ، لیکن ابتسام نے سختی سے انہیں منع کیا تھا کہ وہ اس معاملے سے دور رہیں، ورنہ ابھی تک یہ دونوں کی کیا ہی کر چکے ہوتے۔ یہ تو کافی ٹیسٹی ہے، آپ نے بنائی فاطمہ آپا؟ رس ملائی کھاتے ارتسام اچانک سے بولا، جبکہ پردے کی اوٹ سے عروش دیکھ رہی تھی اور دل پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ جی وہ بھابھی نے بنائی ہے، ہکلاتے بولتے ہوئے تو ایک لمحے کو ارتسام کے لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا۔ مزید کوئی لفظ پھر تعریف کا نہ بولا، جس پہ عروش منہ بناتی وہاں سے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ارتسام اس کا جانا نوٹ کر چکا تھا۔ عدالت میں سبھی پہنچ چکے تھے۔ ایک طرف فاریہ، کامی، ایڈوکیٹ علیم خان اور میڈیا تھا جو سب کامی کے دوست تھے، جبکہ دوسری طرف احد اور ابتسام تھے۔ کچھ ہی دیر میں پچھلی سیٹوں پہ ارحام اور ارتسام بھی برا جمان ہو چکے تھے۔ وہ اپنے بھائی کو اس مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ جج صاحب کے آنے پہ کمرہ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ جج صاحب اب سیٹ پہ بیٹھے۔ عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔
جج کے کہتے ہی علیم خان تابڑ توڑ لفظوں کے حملے کرنے لگے۔ وہ جانتے تھے جیت انہی کی ہے۔ جج صاحب، میری آپ سے درخواست ہے کہ جب سب ثبوت آپ کے سامنے ہے تو بنا کوئی دیر کیے آپ مجرم کو سخت سے سخت سزا سنائیے تاکہ عدالت کا مزید وقت برباد نہ ہو۔ آئی آبجیکشن مائی لارڈ۔ احد اپنی جگہ سے اٹھا۔ میرے دوست وکیل، اپنے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ جرم ابھی ثابت نہیں ہوا، مجرم کہنے سے گریز کریں۔ کوٹ ٹھیک کرتا مڑ کے علیم خان کو دیکھتا آئی برو اٹھا کے بولا، آبجیکشن سسٹین۔ علیم خان نے پہلو بدلا۔ جج صاحب، جیسا کہ میرے قابل دوست بہت اچھی کہانی گھڑ کے سنا ڈالی، میں کچھ حقائق عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ میں اس کیس کی وکٹم مس فاریہ کو کٹہرے میں بلانے کی اجازت چاہوں گا۔ اجازت ہے۔ فاریہ ایک نظر علیم خان پہ ڈالتی، سر پہ دوپٹہ درست کرتی کٹہرے میں پہنچی۔ مس فاریہ، جس رات آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا آپ بتا سکتی ہیں اس دن کیا تاریخ تھی؟ میں اپنے بیان میں بتا چکی ہوں، تڑق کے کہا۔ ارے ایک بار پھر بتا دیں۔ احد مسکایا۔ 21 اپریل کی رات تھی، منہ بناتے کہا۔ صحیح۔ رات کے کتنے بجے مسٹر ابتسام آپ کے پاس پہنچے؟ کچھ یاد ہو؟ اب کی بار تھوڑا ایکٹنگ کرتے بولا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ اب آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ فاریہ نے ماتھے پہ بل ڈالے۔ دیکھیے، یہ عدالت ہے اور کیس آپ نے فائل کیا ہے، اور کیس فائل کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ عدالت میں کس قسم کے سوالات ہوں گے۔ آبجیکشن، آپ یوں مس فاریہ سے ایسے سوالات نہیں کر سکتے۔ جج صاحب، میرا کوئی بھی سوال کیس سے ہٹ کے نہیں ہے، اس لیے میرے فاضل دوست بیچ میں بول کے مجھے روک رہے ہیں۔ آبجیکشن اوور رول۔ علیم خان غصے سے بیٹھ گئے۔ چلیں آپ کی آسانی کر دیتے ہیں، ان کی واپسی کتنے بجے ہوئی؟ صبح ہی گئے ہوں گے، ہے نا؟ احد جان بوجھ کے بات کو گھما گھما کے بولتا فاریہ کی عزت کر رہا تھا۔ جی تقریباً صبح 6 بجے کا وقت ہوگا۔ فاریہ بھی اب سختی سے بات کرنے لگی۔ اچھا، مسٹر ابتسام نے آپ کو وہاں بلوایا تھا یا آپ نے انہیں؟ اگلا سوال فاریہ دیکھتی رہ گئی۔ انہوں نے میسج کر کے بلایا تھا۔ فاریہ کا لہجہ ڈگمگایا۔ آپ کے پاس ثبوت ہے اپنی بات کا؟ کوئی کال ریکارڈ یا کوئی میسج؟ اب کی بار احد نے اسے صحیح دبوچا۔ تھا جج صاحب، تھا ثبوت، لیکن یہ ابتسام علی پیرزادہ اتنا ہوشیار بندہ ہے، اس نے سارا ڈیٹا ختم کروا ڈالا۔ لہجے میں درد سمویا۔ لیکن وہ تصویریں، وہ تو کافی ہیں نا؟ نہیں مس فاریہ، وہ تصویریں کافی نہیں ہیں۔ ان تصویروں کو اگر دوسرے رخ سے دیکھا جائے اور ان تصویروں میں غور کیا جائے تو مجھے آپ ابتسام علی پیرزادہ کے ساتھ نہ صرف زور زبردستی کرتی دکھائی دے رہی ہیں بلکہ ایک عدد تھپڑ بھی کھا چکی ہیں۔ آخر میں آواز اونچی ہو گئی۔ فاریہ دانت کچکچا کے رہ گئی اور مڑ کے کامی کو ایک نظر دیکھا۔ یہ جھوٹ ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں، زبردستی میرے ساتھ ہوئی ہے۔ جج صاحب، مجھے انصاف چاہیے، میں لڑکی ہو کے آج عدالت سے اپنے لیے انصاف مانگتی ہوں۔ اگر آج آپ نے انصاف نہ کیا تو کوئی لڑکی کبھی اپنے لیے انصاف نہیں مانگے گی بلکہ موت کو گلے لگا لے گی۔ روتے ہوئے وہ بیٹھتی چلی گئی۔ بات بنتی نہ دیکھ وہ ایموشنل ایکٹنگ کرنے لگی۔ مس فاریہ، آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، اگر ان میں ذرا بھی سچائی ہوتی تو ضرور آپ کے حق میں ہی فیصلہ ہوتا، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے جج صاحب۔ کہاں لکھا ہے کہ ہر بار عورت ہی صحیح ہوتی ہے اور مرد غلط؟ بس کہیں دیکھ لیا کہ عورت کے ساتھ ظلم ہوا ہے، بنا سچائی جانے سبھی اس کی حمایت میں بھاگے چلے آتے ہیں۔ جج صاحب، میرے فاضل دوست کیس کو الجھا رہے ہیں صرف، اگر ان کے پاس کوئی قابل قدر ثبوت ہے تو پیش کریں۔ علیم صاحب کی بات پہ احد مسکرایا۔ جج صاحب، اب میں آپ کے سامنے ایک ایسا گواہ ثبوت کے طور پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے بعد مزید کسی بات کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ مجھے اجازت چاہیے۔ اجازت ہے، جج صاحب کے کہتے ہی عدالتی حال میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ قدموں کی چاپ پہ سبھی نے گردن موڑ کے آنے والے گواہ کو دیکھا۔ دھیمی چال چلتی وہ کٹہرے کی جانب مضبوط قدموں سے بڑھ رہی تھی۔ حلف اٹھائیے، احد نے کہا۔ میں جو کہوں گی سچ کہوں گی، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی۔ میم، آپ عدالت کو بتائیے اس رات کیا ہوا تھا؟ اسبات نے سر ہلاتی وہ جج صاحب کی جانب مڑی، جبکہ فاریہ کی نظر کامی پہ جا ٹھہری اور آنکھوں ہی آنکھوں میں بات ہوئی۔ جج صاحب، میرا نام ابرش مجیب شمس ہے اور میں جس رات کی یہ محترمہ بات کر رہی ہیں اس رات یہ سب ہوا ہی نہیں، کیونکہ اس رات ابتسام کی جانب ایک نظر دیکھا جو بنا پلک جھپکے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ابتسام علی پیرزادہ میرے ساتھ تھے،
میرے گھر پہ۔ سارے الفاظ کہتے ایک بار بھی ابتسام پہ نظر نہ ہٹائی۔ عدالت حال میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ مجھے کچھ سوال کرنے ہیں ان سے۔ علیم خان غصہ ضبط کرتے کھڑے ہوئے۔ آہد نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں آگے آنے کو کہا۔ وہ کوٹ سے فرضی گرد کو جھاڑتے آگے بڑھے۔ آپ جانتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی بالکل جانتی ہوں، اسی انداز میں بنا ڈرے جواب دیا۔ بنا کسی رشتے کے ایک شخص کے ساتھ رات بھر؟ ایکسکیوز می وکیل صاحب، زبان سنبھال کے بات کریں۔ بنا کسی رشتے کا کیا مطلب آپ کا؟ ہاں تو کیوں جانے لگے مسٹر ابتسام رات کے وقت آپ کے گھر؟ آئی برو اچکاتے پوچھا۔ ابریش نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ جب ایک شوہر اپسیٹ ہوگا تو وہ بیوی کے پاس ہی آئے گا نا۔ کیوں، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ ابریش کے الفاظ نے سبھی کی بولتی بند کر دی۔ علیم خان تو سکتے میں آ گئے، جبکہ ابریش نے انہیں مسکرا کے دیکھا۔ وہیں فاریہ پہ گھڑوں پانی گرا تو دوسری طرف ارحام اور ابتسام بھی شاکڈ تھے۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، بہت دیر بعد یہی بول پائے۔ کوئی لڑکی اپنے نکاح کو لے کے جھوٹ نہیں بولتی مسٹر وکیل، اور سچ یہی ہے۔ مسٹر ابتسام علی پیرزادہ میرے شوہر ہیں اور میں ان کی منکوحہ، کہتے ہوئے پیار بھری نظر ابتسام پہ ڈالی، جبکہ ابتسام اس کی اتنی دلیری پہ اش اش کر اٹھا۔ شوہر؟ علیم خان کی تو زبان ہی گنگ رہ گئی۔ جی یس جج صاحب، ابتسام علی پیرزادہ میرے شوہر ہیں، ہمارا نکاح ہوا ہے اور نکاح نامہ ایڈوکیٹ احد میر کے پاس موجود ہے۔ ابریش کے کہنے پہ احد نے نکاح نامہ فوراً جج صاحب کے سامنے پیش کیا، جسے جج صاحب چیک کرنے لگے۔ آپ بات جاری رکھیے۔ نکاح نامہ دیکھنے کے بعد ابریش سے کہا، جج صاحب کچھ وقت پہلے کی بات ہے، میرے بابا میرا رشتہ ٹوٹ جانے سے بہت پریشان ہوئے تھے، ان کا بی پی شوٹ کر گیا۔ وہاں مسٹر ابتسام سے انہوں نے ان کی رضامندی سے میرا نکاح کر دیا، لیکن یہ نکاح فی الحال اوپن نہیں کیا گیا تھا، پرسنل ریزن کی وجہ سے۔ بہت اعتماد سے کہتی چلی گئی۔ اور جس رات یہ واقعہ جو یہ میڈم بول رہی ہیں، بلکہ میرے شریف شوہر پہ بے بنیاد الزام لگا رہی ہیں، سراسر غلط ہے۔ اس نے میرے شوہر کو بلایا اور اسے ٹریپ کیا، جان بوجھ کے ایسے حالات پیدا کیے اور تصویریں بنوائی اسی کے دوست نے، جو اس وقت یہاں عدالت میں بھی موجود ہے۔ ایک قہر آلود نظر کامی پہ ڈالی تو وہ سٹپٹا گیا۔ لیکن جج صاحب اس لڑکی کو ایک تھپڑ کھا کے بھی سکون نہ آیا۔ اسے تھپڑ لگا کے ابتسام علی وہاں سے نکل کے میری طرف آئے۔ وہ اپسیٹ تھے، انہیں بہت دکھ تھا کہ کیسے کوئی لڑکی اپنی عزت کی بھی پرواہ کیے بنا ان سے رشتہ بنانے کی خواہاں تھی۔ کیا بولے جا رہی ہو؟ الزام مت لگاؤ، ابتسام نے ہی کیا ہے سب میرے ساتھ۔ خبردار، فاریہ کے بیچ میں بات کاٹنے پہ ابریش نے اسے للکارا، جس پہ احد بھی حیرانی سے دیکھنے لگا۔ کیا جلال تھا اس لڑکی کا! خبردار، جو ایک لفظ غلط بھی بولا میرے شوہر کے خلاف، گدی سے زبان کھینچ لوں گی۔ غصے سے آنکھیں پھلا کے کہتی وہ ابتسام کو بھی حیرت میں مبتلا کر گئی، جبکہ ارحام اور ابتسام کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ بھائی نے تو آپ کا بھی نمبر کراس کر دیا، چن کے اپنے جیسی ڈھونڈی ہے۔ کمال کی ہیں بھابھی، میری طرف سے تو اوکے، بلکہ پکا یہی ہے ہماری بھابھی، دل خوش کر دیا۔ ارحام نے ابتسام کے کان میں گھس کے کہا تو ابتسام نے مسکراتے نفی میں سر ہلایا کہ اس کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، مانا کہ یہ آپ کے شوہر ہے، لیکن یہ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ اس رات آپ کے ساتھ تھے، فاریہ کے ساتھ نہیں؟ علیم خان نے ایک اور پتہ پھینکا۔ ویسے تو میں بیوی کے طور پہ گواہی دے رہی ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں آپ مانیں گے نہیں۔ جج صاحب یہ لیں، یہ USB، اس میں میرے گھر کے باہر کے لگے اسٹریٹ کیمرے کی ویڈیو ریکارڈنگ ہے، اور 21 اپریل کی رات کی ویڈیو بھی اس میں موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کب ابتسام علی میرے گھر میں داخل ہوئے اور کب واپس گئے۔ USB جج صاحب کو دے دی گئی۔ ویڈیو جج صاحب نے دیکھی، جس میں زیادہ تو نہیں لیکن اتنا کلیئر تھا کہ جج صاحب کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو گئی۔ فاریہ تڑپ رہی تھی، اس کے چہرے کے زاویے بگڑ رہے تھے۔ تمام ثبوتوں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، جس میں تاریخ اور وقت دونوں کلیئر ہیں، مد نظر رکھتے ہوئے عدالت ابتسام علی پیرزادہ کو اس کیس سے باعزت بری کرتی ہے۔ ابتسام نے آنکھیں مونتے بے اختیار خدا کا شکر ادا کیا۔ وہیں پیچھے ابتسام اور ارحام بھی خوشی سے اٹھتے بھائی کے پاس پہنچے۔ فاریہ نے نفرت اور حقارت سے ابریش کو دیکھا۔ جھوٹا کیس دائر کرنے پہ اور عدالت کو گمراہ کرنے کے جرم میں عدالت مس فاریہ کو 2 لاکھ روپے جرمانہ کرتی ہے اور ابتسام علی پیرزادہ کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ ان کے خلاف مان ہانی کا کیس دائر کر سکتے ہیں۔ دا کورٹ از ارجنٹ۔ جج صاحب اپنا فیصلہ سنا کے نکل گئے۔
پہلی بار علیم خان کو بری طرح شکست ہوئی تھی۔ وہ اپنی فائل اٹھائے خاموشی سے باہر نکل گئے۔ جھوٹ، جھوٹ، ذرا سر جھوٹ۔ ابتسام فاریہ اذیانی انداز میں اس کی جانب بڑھی جہاں وہ اپنے بھائیوں سے گلے مل رہا تھا، اور ابریش اس کے پاس ہی جا رہی تھی کہ فاریہ چلاتی ہوئی ابتسام تک پہنچی۔ تم صرف میرے ہو، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، تم بھی نہیں۔ فاریہ پاگلوں کی طرح بولتی اس کے قریب آنا چاہا کہ ابریش بیچ میں آ گئی۔ میرے شوہر سے دور رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہاری صحت کے لیے، ابریش نے بہت دیدہ دلیری سے کہا۔ بھائی بھابھی تو چن کے لیے ہے، کمال اور دھمال، ارحام مسکراتے ہوئے بولا تو ابتسام نے اسے گھورا۔ کامی نے فاریہ کو زبردستی پکڑ کے پیچھے کیا۔ کیا کمال کر دیا آپ نے، سچ میں مجھے لگا یہ کیس میں نہیں آپ لڑ رہی تھی، کیا خوب درگت بنائی ہے، آہد نے داد دی۔ تھینکس، ابریش مسکرائی اور تھوڑی سرگوشی میں بولی۔ بائی دا وے، مستقبل قریب میں آپ مجھے ایڈوکیٹ ابریش مجیب کے نام سے ہی پہچانیں گے۔ ایک اعتماد تھا۔ آہد تو شاکڈ ہی رہ گیا۔ ابریش اور ابتسام کی نظروں کا تصادم ہوا تو ابریش کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ عجیب سا دیکھنے کا انداز، ابریش کی پلکیں بھاری سی ہوتی جھک گئی۔ ابتسام نے نظریں پھیر لی، اور ان لمحوں میں کہاں قید ہو سکتا تھا وہ سبھی باہر کی جانب بڑھے جہاں میڈیا بے صبری سے ان کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ فاریہ باہر نکل کے میڈیا کے سامنے اچھا خاصا زہر اگل چکی تھی۔ مس ابریش مجیب شمس، یہی نام ہے نا آپ کا؟ آپ نے بتایا کہ ابتسام علی پیرزادہ سے آپ کا نکاح ہوا ہے، لیکن ان کو بچا کے آپ نے کیا صحیح کیا؟ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا ایک بار پھر عدالت میں لڑکیوں کو انصاف نہیں ملا؟ چینل رپورٹر نے بے باک انداز میں سوال کیا تھا۔ جو سچ تھا وہ سامنے آ گیا ہے اور اسی بنا پہ عدالت نے فیصلہ سنایا ہے، بہت ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ لیکن آپ کا اتنا یقین کیسے؟ وہ کیا کچھ غلط نہیں کر سکتے جو آپ اتنا اندھا اعتماد کر رہی ہیں، جبکہ یہ تو اچھے خاصے مغرور اور گھمنڈی ہیں۔ اس لڑکی نے ابتسام کو ایک نظر دیکھتے کہا تو سبھی مسکرا دیے۔ یہ تو آپ میرے ہسبینڈ کی تعریف کر رہی ہیں۔ خیر، اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو سن لے، مانا کہ میرا شوہر گھمنڈی ہے، ضدی ہے، مغرور ہے اور انا پرست بھی ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اتنا ہی یہ بھی سچ ہے کہ میرا شوہر ابتسام علی پیرزادہ کردار کا بے حد مضبوط ہے۔ کہتے ساتھ ہی ابتسام کو مسکراتے دیکھا۔ اس کی گہری مسکراہٹ ابتسام کے چہرے پہ بھی ایک ہلکی سی مسکان لے آئی۔ اسے سامنے والے کو جواب دینا آتا تھا، اسے اپنے حق کے لیے لڑنا آتا تھا، اسے حق اور سچ بات کے لیے آواز اٹھانی آتی تھی۔ وہ واقعی عام نہیں تھی، وہ خاص تھی، بہت خاص۔ فلیش بیک، وہیں جہاں عاد نے ان دونوں کو روکا اور اپنے نادر مشورے سے نوازا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم، ہوش میں تو ہو؟ دیکھو یار، اس وقت ان کا یہاں آنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ اگر تمہیں سزا ہو گئی نا تو یہ بدنامی پورے خاندان اور تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی سہنی پڑے گی، آہد نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا۔ ابتسام گہری سوچ میں ڈوبتا ابریش کو دیکھنے لگا۔ آپ کیا راضی ہیں پیپر میرج کے لیے؟ آہد نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ابریش سوچ میں پڑ گئی۔ دیکھیے، آپ بھی چاہتی ہیں کہ حق اور سچ کی جیت ہو اور ابتسام اس کیس سے باعزت بری ہو، لیکن اس کے لیے بنا کسی جائز رشتے کے ہم آپ کو عدالت میں پیش نہیں کر سکتے، آہد نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ لیکن اگر پیپر میرج ابھی، مطلب یہ واقعہ تو 21 اپریل کا ہے نا، پھر؟ ابریش تھوڑا الجھی۔ اوہو، اس بات کی آپ بالکل فکر نہ کریں، نکاح نامے پہ تاریخ آپ اپنی مرضی سے بھی لکھوا سکتی ہیں، کچھ تو میرا بھی فرض ہے نا، اور جو آپ کہیں لکھ دی جائے گی۔ وکیل ہوں، جانا مانا کوئی عام بندہ نہیں، چٹکیوں میں بن جائے گا، آہد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابریش نے ایک نظر سامنے بیٹھے ابتسام کو دیکھا جو آہد کو مسلسل گھورے جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن بابا کے بنا۔ او میم، یہ کانٹریکٹ میرج ہے، ہاں کیس ختم وہاں شادی ختم، لیکن نہیں، مطلب کچھ وقت انتظار کرنا پڑے گا جب تک یہ بات ختم نہ ہو جائے، اس کے بعد آپ اپنے راستے، یہ پیرزادہ صاحب اپنے راستے، سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی سلامت رہے گی۔ بنا لڑکی کے وکیل کے نکاح نہیں ہوتا، اور صرف کاغذ پہ سائن کرنے سے نہ ہی نکاح ہوتا ہے اور نہ ہی میں مانوں گی، عدالت میں کیسے قبول کروں گی پھر؟ ابریش کا اپنا ہی ایک فنڈا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمارا نکاح ہوگا، ابتسام نے فوراً فیصلہ کیا۔ تم نکاح نامے اور مولوی صاحب کا بندوبست کرو، اور تم، آہد سے کہتے وہ ابریش کی جانب مڑا۔ آہد فوراً خوش ہوتا جا چکا تھا۔ یہ اتنا آسان نہیں جتنا سمجھ رہی ہو، عدالت میں کیا کیا سوال ہوں گے تم سوچ بھی نہیں سکتی، ابتسام نے اسے وارن کیا۔ میں سوچ نہیں سکتی، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ہوتے کافی دفعہ دیکھ چکی ہوں، اور جب کہ
میری لڑائی تو سچ کی ہے تو ڈر کیسا؟ دونوں ہی کرسیوں پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ کالی آنکھوں میں سبز آنکھیں گھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ حق اور سچ کا بیڑا اٹھایا ہے، چاہے کتنا ہی نقصان ہو پیچھے نہیں ہٹ سکتی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی جواب دیا۔ شاید آگے جا کے حالات بہت مشکل ہو جائیں گے، آلریڈی بارات واپس جا چکی ہے اور اسی دن بابا کو ہاسپٹل لے کے گئے اور وہیں ہمارا نکاح ہوا ہاسپٹل میں۔ ابریش نے مسکراتے آگے کی پلاننگ کی۔ تمہاری جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ابتسام نے اسے باز رکھنے کی ایک اور کوشش کی۔ مسٹر ابتسام علی، اب تک اتنے پنگے لے چکی ہوں کہ اب ڈر سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ ابریش نے مسکرا کے اپنا دفاع کیا۔ ابتسام گہرا سانس خارج کرتا اٹھا۔ مطلب باز نہیں آؤ گی؟ چیئر کے پیچھے کھڑے ہوتے گہری نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ ابریش نے مسکرا کے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر تمہارے گھر چلتے ہیں، تمہارے بابا کے پاس، ان کے سامنے یہ نکاح ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اینڈ سیکنڈلی، نکاح میں ہوں گی تب تک کوئی کام بنا اجازت کے نہیں کرو گی۔ ابتسام نے ایک اور تیر پھینکا۔ ابریش کی مسکراہٹ سمٹی۔ نکاح کے بعد شوہر مجازی خدا کے رتبے پہ فائز ہو جاتا ہے۔ جب تک نکاح میں ہوں گی اس بات کا خیال رکھوں گی، لیکن حق اور سچ کے لیے بولنے پہ مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، پختہ عزم سے کہتی وہ ابتسام کو کافی حد تک متاثر کر گئی۔ ابریش کو لیے ابتسام اس کے گھر پہنچا۔ مجیب صاحب گھر پہ ہی تھے۔ یوں ابتسام کو اپنے گھر دیکھ حیران تو ہوئے، لیکن ابریش کے تمام تفصیل بتانے پہ وہ سوچ میں ڈوب گئے۔ الف سے لے کے اینڈ تک ساری بات بتا تو دی، سوائے اس کے کہ یہ نکاح پیپر میرج پہ ہے۔ وہ بابا کی کنڈیشن کی وجہ سے انہیں نہ بتا پائی، ورنہ یقیناً اس بات کے لیے وہ کبھی نہ مانتے، لیکن ابتسام کے ساتھ اس کا رشتہ یوں جڑ جائے گا انہوں نے سوچا نہ تھا۔ بے اختیاری آنکھیں بھر آئی اور ابریش کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ابریش باپ کے سینے سے لگی۔ بابا دعا کرنا میں اپنے مقصد میں کامیاب لوٹوں، بہت مان دعوے سے کہا۔ تو مجیب صاحب نے آنسو صاف کرتے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ ہی دیر میں احد اپنی بیوی آمنہ کو لیے اور ساتھ مولوی صاحب کو لیے وہاں موجود تھا۔ نکاح کے وقت مولوی صاحب کی آواز آئی، حق مہر کیا لکھوں؟ مولوی صاحب، حق مہر لڑکی کا حق ہوتا ہے، لہٰذا وہی فیصلہ کرے گی اسے حق مہر کیا چاہیے۔ ابتسام کے الفاظ ابریش کے دل کے پار ہوتے دل میں اس کا ایک خاص مقام بنا گئے۔ ایک تبسم انجانے میں ابریش کے چہرے پہ پھیلا۔ گھونگھٹ اوڑے وہ مسکائی، جو شرعی ہے وہیں لکھیں۔ الفاظ سنتے ابتسام نے ایک نظر اس کے گھونگھٹ پہ ڈالی اور شرعی حق مہر پہ ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ احد نے مبارکباد دی۔ مجیب صاحب کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی۔ وہ جو بات چھپا رہے تھے اسی وجہ سے ڈرے ہوئے تھے ابریش کو لے کے، اور بنا حقیقت جانے وہ بیٹی کو رخصت بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن ابریش نہیں مان رہی تھی کہ وہ صرف نکاح تک ہے، ابھی ایسا کوئی پلان نہیں۔ ابتسام بھی ابریش کے ہم خیال تھا، لہٰذا رخصتی ڈیلے ہو گئی، اور ابھی جان بھی تو نہیں تھے، اس لیے مجیب صاحب بھی چپ ہو گئے۔ احد سے ابریش نے باہر روڈ پہ لگے کیمرے اور اس کی ریکارڈنگ کا ذکر کیا، اور یوں وہ مل کے اس ریکارڈنگ تک پہنچ گئے، جسے پھر عدالت میں ثبوت کے طور پہ پیش کیا گیا، اور ابتسام علی پیرزادہ باعزت بری ہو گیا۔ عدالت سے باہر آتے وہ نہیں جانتے تھے وہ ایک شوٹر کے نشانے پہ تھے۔ شوٹر کا نشانہ ابریش تھی۔ بھابھی جی، لگتا ہے بہت کوئی جنونی قسم کا عشق ہو چلا ہے بھائی سے، ارحام نے تنگ کیا تو ابریش مسکرا دی۔ عشق کا تو ابھی نہیں پتہ، لیکن رشتہ جڑ گیا ہے، اور یہ رشتہ تو ہے ہی سب سے پیارا۔ اس رشتے کا تقاضا ہے کہ ایک دوسرے کا لباس بنو، ایک دوسرے کی حفاظت کرو، بہت پیار سے کہتی وہ اپنے لفظوں سے ابتسام اور ارحام کو متاثر کرتی اس بات سے انجان تھی کہ شوٹر نشانہ باندھ چکا تھا۔ سوچئے بھائی، ابھی سرخ رنگ کا نشان ابتسام کو ابریش کے دل کی طرف موو کرتا دکھائی دیا تو اس کی چھٹی حس بیدار ہوئی۔ گولی چلی اس سے پہلے کہ وہ ابریش کے دل کو چھوتی۔ ابتسام نے اسے جھٹکے سے پیچھے دھکا دیا، وہ دور جا گری اور گولی ابتسام کے بازو کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ یہ ایک لمحے میں ہوا تھا کہ کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ اچانک وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ ارحام اور ابتسام دونوں ابتسام کی جانب لپکے اور زمین پہ گرے ابتسام کو اٹھایا۔ بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ ابتسام گھبراتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک ہوں ابریش، اسے دیکھو۔ اپنے بازو پکڑتے درد برداشت کرتے وہ کھڑا ہوا۔ اسے اپنے درد کے باوجود ابریش کا درد تکلیف دے رہا تھا اور اس بات سے انجان بھی تھا، جبکہ ابریش ابھی بھی حیرت کی مورت بنی زمین پہ بیٹھی تھی۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کچھ ہوا ہے۔ ارحام نے ابریش کو اٹھایا جبکہ وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن ابتسام کا خون بہتا دیکھ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اتنے میں سیکیورٹی گارڈز نے دائرہ بنا لیا اور ان کو پروٹیکٹ کرتے وہاں سے نکالا۔
گاڑی کی جانب بڑھے اور گاڑی کو ابتسام نے اپنے ہاسپٹل کی جانب موڑ دیا۔ اس نے گاڑی سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کے روئی سے ہر ممکن حد تک خون روکنے کی کوشش کی تھی۔ ابریش کی آنکھیں مسلسل بہہ جا رہی تھیں۔ ایک اور احسان کر گیا تھا وہ شخص اس پہ، اس کی جان بچا کے۔ ارحام، ان سے کہو میں زندہ ہوں، مرا نہیں جو آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ اس کے آنسوؤں سے تنگ پڑتے ابتسام نے کہا تو ابریش نے ایک گھوری سے ابتسام کو نوازا اور باہر دیکھنے لگی۔ ارحام کو ان کی جوڑی بہت دلچسپ لگی۔ بنا کچھ کہے نظریں نیچی کر گیا۔ وہ جانتا تھا اس کا بھائی بہت بہادر ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب ہاسپٹل تھے۔ ابتسام کو ایمرجنسی میں ابتسام ہی ٹریٹ کر رہا تھا۔ بھابھی بس کرے، وہ ٹھیک ہیں، ارحام نے بہت احترام سے کہا۔ ابریش نے ایک نظر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلاتی وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ اب اسے کیا بتاتی کہ وہ رو نہیں رہی تھی بلکہ آنسو خود ہی بہہ رہے تھے۔ شٹ، یہ ابتسام بھی نا نشانہ چوک گیا۔ لیکن کوئی بات نہیں، اگلی بار صحیح، ابھی مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ماسک پہنے وہ شخص بلڈنگ سے چھپتا چھپاتا باہر نکلا اور آج اس کی لک اچھی تھی جو وہ کسی کی نظر میں نہ آیا۔ کچھ ہی دیر بعد ابتسام باہر نکلا۔ اب کیسے ہیں بھائی؟ ارحام نے فوراً پوچھا۔ ٹھیک ہے، گولی چھو کے گزری ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ کون تھا جس نے بھائی پہ گولی چلائی؟ ابتسام سوچنے لگا۔ یہی فاریہ کا کوئی بندہ ہوگا، اور کون ہو سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں الٹا کیس کریں اس پہ بھائی، سیدھی ہو جائے گی۔ ارحام نے دانت پیستے کہا۔ گولی ان پہ نہیں مجھ پہ چلی ہے۔ ابریش ان کی باتیں سنتی ان کے قریب آ کے بولتی سر جھکا گئی۔ او یس، آئی فورگیٹ، گولی جب چلی تو بھائی آپ کے سامنے آیا اور آپ کو بچاتے ہوئے گولی انہیں لگی۔ ابتسام سوچتے ہوئے سر ہلانے لگا۔ مطلب کوئی آپ کا دشمن ہے جو آپ کو مارنا چاہتا ہے؟ ارحام بھی دھیرے سے بولا۔ ہمیں پولیس میں رپورٹ درج کرانی چاہیے۔ ابتسام مزید گویا ہوا۔ آپ کو کسی پہ شک ہے کیا؟ ابھی وہ کچھ اور بولتا یا ابریش جواب دیتی، تیز تیز قدم اٹھاتا انسپکٹر شہان وہاں انٹر ہوا۔ اسے دیکھ وہ تینوں ہی چپ کر گئے۔ گولی کسے لگی ہے؟ پیشہ ورانہ انداز تھا، جبکہ ابریش کو یکسر نظر انداز کیا۔ میرے بھائی کو، وہ یہاں اندر ہے۔ ابتسام نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہمیں ان کا بیان لینا ہے۔ جی آئیے۔ ابتسام اسے لیے ابتسام کے وارڈ کی جانب لے گیا۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے اسے میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے؟ ارحام تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے سوچتا ہوا بولا۔ ابریش نے ایک نظر اسے دیکھا اور مضبوط قدموں سے خود بھی وارڈ کی جانب بڑھی۔ امجد صاحب، آپ ان معاملات کو خود چیک کیا کریں، میں نہیں چاہتی کہ کسی کو کوئی حق تلفی ہو۔ کچھ فائلز پہ سائن کرتے ابھی جان نے بہت سنجیدگی سے کہا تو امجد صاحب سر جھکائے اس بات میں سر ہلانے لگے۔ اتنے میں دین علی دروازے پہ دستک دیتے اندر داخل ہوئے۔ سلام ابھی جی۔ وعلیکم السلام، سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی جان، ملکوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، وہ پریشانی سے بولے۔ کیوں، کیا کہتے ہیں وہ؟ انہوں نے ہماری زمینوں کی طرف بہتے پانی کو روک دیا ہے، بیچ میں باڑ لگا کے۔ کیوں؟ ایسا کرنے کی وجہ؟ ابھی جان پریشان ہوئی۔ وہ چاہتے ہیں کہ زمینوں کی جس فصل کو ان کا پانی سیراب کرے گا ان میں سے انہیں پروفٹ کا آدھا حصہ چاہیے۔ یہ تو غلط ہے، ان کو ہر ماہ پانی کے لیے اچھی خاصی اماؤنٹ دی جاتی ہے۔ پھر کیوں؟ وہ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور حصہ مانگا ہے، ورنہ… وہ کہتے کہتے چپ ہو گئے۔ ابھی جان نے گردن موڑ کے انہیں دیکھا۔ ورنہ کیا؟ ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ پانی بھی روک دیں گے اور اس صورت میں پانی اوور فلو ہوا تو باڑ ٹوٹ جائے گی، ساری فصلیں تو تباہ ہوں گی ہی، گاؤں کا ہی کچھ حصہ زیر آب آ جائے گا اور انسانوں اور مویشیوں کو بھی نقصان پہنچے گا۔ یہ تو سخت غلط بات ہے، ایک معاہدہ ہوا ہے جسے وہ توڑ رہے ہیں۔ ابھی جان کے چہرے پہ فکر کی لکیریں نمودار ہوئی۔ آپ ایک کام کریں، ملک دلاور سے میری آج ملاقات کروائیے، میں خود ان سے پوچھتی ہوں ایسی اوچھی حرکتیں وہ کیوں کر رہے ہیں۔ جی بہتر۔ وہ سر جھکائے چلے گئے۔ ابھی جان نے نمبر پہ کال مل آتی دیکھ انہوں نے فون اٹھایا۔ ہاں بولو صابری، کیا ہوا؟ اور دوسری طرف انہیں جو خبر سننے کو ملی ان کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ آپ وہیں رہیے اور مجھے پل پل کی رپورٹ کریں، ہم آج ہی واپس آ رہے ہیں، تب تک سنبھال لیجیے گا۔ ساری فائلز کو بند کیے انہوں نے اکبری کو بلایا۔ جی ابھی جان، ڈرائیور سے کہیے گاڑی نکالے، ہمیں ابھی اسی وقت شہر جانا ہے واپس۔ ان کے لہجے میں پریشانی تھی۔ ابھی جان، سب خیریت؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کہاں خیریت، شہر جانا ہے، بس تم جلدی سے جاؤ اور ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، عجلت میں کہا اور خود حویلی کے اندر کی جانب بڑھی۔ یہ ان کی جدی پشتی حویلی تھی جو پیرزادہ حویلی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ جتنی باہر سے اس کی خوبصورتی اور تزئین نظر آتی تھی اس سے کہیں زیادہ اندر کی خوبصورتی آنکھوں کو حیران کر دینے والی تھی۔ غرض حویلی اپنی مثال آپ تھی، زندہ جاوید کی طرح۔
آپ کا بیان ریکارڈ ہو گیا ہے مسٹر ابتسام، آپ کو کسی پہ شک ہے؟ ابتسام نے بیان میں یہی بتایا کہ گولی اسے ہی ماری گئی، نشانے پہ وہی تھا۔ وہ اس سب میں ابریش کو نہیں گھسیٹنا چاہتا تھا اور ابریش دانت کچکچا کے رہ گئی۔ بولی اس لیے بھی نہیں کہ جو پوچھنے آیا تھا وہ کون سا ایماندار تھا، اس نے بھی بس فرضی کام ہی کرنا تھا۔ ابتسام کے سرہانے کی طرف کھڑی وہ ابتسام کو اپنے ہونے کا پتہ دے رہی تھی، اور اس کا یوں ابتسام کے پاس کھڑا ہونا شاہان کو بری طرح چبھ رہا تھا، کیونکہ ابھی وہ حقیقت سے نابلد تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی کوئی سراغ ملتا ہے ہم آپ کو انفارم کر دیں گے۔ ویسے میرے خیال سے آپ کو پولیس سیکیورٹی ہائر کرنی نہیں چاہیے۔ آپ آج حملہ ہوا ہے، کل پھر بھی ہو سکتا ہے، اور ہر دفعہ ضروری نہیں لگ ساتھ دے۔ کیا وہ ابتسام سے رہا تھا، لیکن گہری نظروں سے ابریش کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی گہری نظروں کو ابتسام نے بھی بہت اچھی طرح نوٹ کیا، جبکہ ابریش قہر کی نظر سے شاہان کو دیکھ رہی تھی۔ انسپیکٹر، میں ابتسام علی پیرزادہ ہوں، اور مجھے پولیس سیکیورٹی کی ضرورت تو بالکل نہیں، جہاں ایماندار کم اور بے ایمان لوگ زیادہ ہیں۔ ابتسام نے تمام الفاظ بہت سختی سے ادا کیے، جس پہ شاہان کی نظریں ابریش سے ہٹی اور ابتسام پہ جا ٹھہری۔ ایک تنبیہہ تھی ابتسام کی نظروں میں۔ وہ سٹپٹا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا ابتسام علی پیرزادہ کوئی عام ہستی نہیں، اچھے اچھوں کی بولتی بند کر دینے والا تھا وہ۔ آپ تو ویسے ہی، انسپیکٹر شاہان سے جواب نہ بن پڑا۔ اوکے، اجازت، انسپیکٹر شاہان نے کہتے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ ابریش اس کے پاس اتنے قریب کیوں تھی؟ وہ یہ بات پھر کبھی پتہ لگانے کا سوچتا باہر نکلا۔ اب کیسے ہیں آپ؟ ابریش نے جھکی پلکوں سے اس سے سوال کیا، جو بہت تیز نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شرٹ لیس تھا، صرف ویسٹ میں تھا، اس کے بازو پہ بینڈیج بندھی ہوئی تھی، اور وہ تکیے کا سہارا لیے بیٹھے ہوا تھا۔ تم جانتی ہو اس انسپیکٹر کو؟ ابتسام کے ڈائریکٹ پوچھنے پہ ابریش کی جھکی پلکیں اٹھی، لیکن ابتسام کی تیز نظروں کا سامنا نہ کر سکی۔ ایک گہرا سانس خارج کیا۔ فائلز کی چھیڑ چھاڑ کرتی وہ اندر ہی اندر الجھی تھی۔ یہ وہی ہے جس کے ساتھ شادی فکس ہوئی تھی، اور پھر حق مہر پہ آ کے ٹوٹ گئی، اور بارات واپس چلی گئی۔ ٹھہرے ہوئے انداز میں بنا اس کی طرف دیکھے کہتی وہ ابتسام کو بہت ٹوٹی ہوئی لگی۔ بنا جواب دیے ابتسام نے نظروں کا زاویہ پھیرا، حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ پانی سائڈ ٹیبل پہ پڑے جگ سے گلاس میں انڈیلنا چاہا۔ ایک دم سے ابریش کی نظر پڑی تو وہ فوراً آگے بڑھی اور گلاس میں پانی ڈال کے ابتسام کی جانب بڑھایا۔ ابتسام نے ایک نظر اسے دیکھا اور گلاس تھام لیا اور لبوں سے لگایا۔ تبھی ابتسام اور ارحام اندر داخل ہوئے۔ بھائی، ڈسچارج مل گیا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ گھر چلنا ہے یا رکنا ہے؟ ارحام ابتسام کے بائیں طرف بیڈ پہ چڑھ کے بیٹھتا مسکراتے ہوئے بولا، آف کورس گھر جانا ہے، ہاسپٹل کا ماحول ویسے بھی کہاں سوٹ کرتا ہے۔ ابتسام بھائیوں کے سامنے ایک الگ ہی روپ میں تھا۔ ابریش تو بس دیکھے ہی گئی، کتنے روپ تھے اس بندے کے، ہر روپ پہلے والے روپ سے جدا۔ بھائی، شام تک رک جائیے، شام کو لے لیں ڈسچارج، ابھی زخم تازہ ہے۔ ابتسام نے بہت پیار سے کہا۔ اے لو، یہ کیا بات کہہ دی یار آپ نے، شیر ہے شیر میرا بھائی، کہتے ساتھ ہی کندھا زور سے تھپکا تو ابتسام نے گھور کے اسے دیکھا، جس نے فوراً زبان دانتوں تلے دبائی۔ اور ابتسام بھائی، فکر کیوں کرتے ہیں؟ بھابھی بھی ہے نا، بہت اچھے سے خیال رکھیں گی بھائی کا۔ کیوں؟ بھابھی صحیح کہا نا میں نے، ارحام نے مسکا لگاتے کہا۔ اسی پل دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا، دونوں ہی کے دل ایک لے پہ دھڑک گئے۔ ابریش نے نظریں جھکا لی۔ نہیں، ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی تو نہیں ہوئی، تو فی الحال آپ۔ ابتسام، ارحام، آپ دونوں باہر جائیے، مجھے ان سے اکیلے میں بات کرنی ہے، ابتسام نے ابریش کو نظروں کے اثار میں لیتے کہا۔ ارحام مزید کوئی گہر فشانی کرتی۔ ابتسام نے ابتسام کا سنجیدہ چہرہ دیکھ ارحام کو اٹھنے کا اشارہ کیا تو بادل نخواستہ اسے وہاں سے اٹھ کے ابتسام کے ساتھ باہر آنا پڑا۔ کیا کہا تم نے؟ ابھی رخصتی نہیں ہوئی؟ ابتسام اٹھ کے چلتا اس کے قریب آیا۔ ابریش کا تو دل ہی اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ وہ چاہ کے بھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ یک ٹک اس کے چوڑے وجود کو دیکھے گئی، جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا، اوپر سے گرین آنکھیں جو بہت ہی کم لوگوں کی ہوتی ہیں اسے مزید دلکش بناتی تھی۔ رخصتی تو، ابریش نے بولنا چاہا، رخصتی آج ابھی اسی وقت ہوگی۔ ابریش، ابتسام علی پیرزادہ، دھیمی آواز، سلگتا لہجہ اور بنا پلک جھپکے کہتا وہ ابریش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا۔ ایسا طے نہیں،
حلق تر کرتے ابرش نے کہنا چاہا، طے کیا ہوا تھا کیا نہیں، فیصلہ ہو گیا اور میں اپنے فیصلے میں رد و بدل کا قائل نہیں۔ اتنا استحقاق بھرا انداز ابرش کو تو سلگا ہی گیا، اور میں بھی طے شدہ بات سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں۔ رخصتی نہیں ہوئی تو نہیں جا سکتی، سمجھے آپ؟ ماتھے پہ بل ڈالے کہتے وہ باہر جانے کے لیے مڑی تھی کہ ابتسام نے بائیں ہاتھ سے اس کی کلائی تھام کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ مڑتی اچانک سے اس کے سینے سے آ لگی۔ مجھے نہ سننے کی عادت نہیں مسز، اور نکاح کی خواہش مند بھی تم تھی۔ ہر لفظ بڑے نپے تلے انداز میں کہتا وہ ابرش کی آنکھوں میں جھانکتا اسے سمٹنے پہ مجبور کر دیا۔ چھوڑے مجھے، وہ سٹ پٹائی۔ اب گھر چل کے بات کرتے ہیں باقی کی، ٹھیک ہے؟ ابتسام نے عام سے انداز میں کہہ کے بات ختم کرنا چاہی۔ آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ فضول میں گلے پڑ رہے ہیں، ایک بار کہہ جو دیا کہ نہیں۔ ماتھے پہ بل ڈالے وہ چاہ کے بھی اپنی آواز میں سختی پیدا نہ کر سکی۔ میں آرام سے سمجھا رہا ہوں، لگتا ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تمہاری زبان میں بات کروں؟ اپنے درد کی پرواہ کیے بنا وہ پھر سے غصے سے اس کی کلائی تھام گیا۔ ابتسام پیرزادہ، یہ نکاح صرف پیپرز تک ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ نکاح پیپرز تک ہے؟ ایسا کس نے کہا؟ باقاعدہ نکاح ہوا ہے، مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا ہے، صرف کاغذی کارروائی نہیں ہوئی، سمجھی؟ اور تمہارے بابا کی اجازت سے نکاح میں لیا ہے اپنے۔ ابتسام کو سخت غصہ ہی آ گیا اس کی بات پہ۔ ابرش لب بھینچے زمین کو گھورنے لگی۔ جب احد نے کہا کہ جھوٹ ہی صحیح صرف پیپرز تک کر لیں، بعد میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، تو تب کیا کہا تھا تم نے؟ میں عدالت میں جھوٹ کیسے بولوں گی؟ نکاح ہو نہ ہو اور نکاح کا جھوٹا ناٹک کیسے کروں؟ ابتسام نے اسے اچھا خاصا لتاڑ کے رکھ دیا۔ ابرش کو لگا تھا یہ کم بولتا ہے، یہ شاید اسے بولنا نہیں آتا ہے، لیکن آج اس نے ساری کسر پوری کر دی تھی۔ حسرت ہی نہ رہی کہ یہ کم کیوں بولتا ہے۔ یہ نکاح تمہاری مرضی سے ہوا تھا، لہٰذا بھگتو اور میرے ساتھ میرے گھر ہی چلو گی تم۔ ابتسام نے ہر لفظ پہ زور دے کے کہا، آپ زبردستی نہیں کر سکتے میرے ساتھ، ایسا کوئی حق نہیں دیا میں نے آپ کو۔ کمزور سا احتجاج کرنا چاہا، دل تھا کہ زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے سارے حقوق تم میرے نام کر چکی ہو۔ اس کے کان کے قریب ہوتا، سرگوشی میں کہتا وہ اس کے اندر کی دنیا تک ہلا گیا۔ اور میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں، تمہاری سوچ ہے۔ دھمکی آمیز لہجہ۔ اب کی بار ابرش کو سخت غصہ آیا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو آپ مجھے ڈائیورس۔ چپ، ایک دم چپ۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا، اپنی طرف کھینچتا، قہر آلود آنکھیں اس کی کالی آنکھوں میں گاڑی کہ اپنا عکس واضح نظر آیا۔ خبردار جو یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالا بھی تو۔ آنکھیں بند کرتا اپنا غصہ ضبط کرتا وہ دوبارہ سے نارمل انداز میں اس سے بولا، مسز اب مزید بحث نہیں، گھر چلے۔ اب کی بار نرم لہجے میں کہا تو وہ خاموشی سے اسے یوں بدلتے دیکھتی سوچ میں ڈوب گئی۔ یہ کایا پلٹ کیسے؟ کیوں وہ اس پہ حق جتا رہا ہے؟ پہلے تو نکاح کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اور اب نکاح ختم نہیں کرنا چاہتا۔ کیا شخص تھا وہ؟ ایک پہیلی جو وہ چاہ کے بھی نہیں سلجھا پا رہی تھی۔ فی الحال ابرش نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ ابتسام کے دماغ میں چل کیا رہا تھا اسے وہ جاننا تھا، اور اس کے لیے اسے خاموشی سے اس کی ہاں میں ہاں ملانی تھی۔ دونوں باہر نکلے تو ابتسام اور ارحام باہر ویٹ کرتے نظر آئے۔ ہاں جی، کیا ارادے ہیں آپ دونوں کے؟ ارحام کی زبان پھسلی۔ یہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں گی۔ ایک نظر ابرش کو دیکھتا وہ اسپاٹ لہجے میں بولا، ہررا! بے اختیار ارحام کے منہ سے پھسلا تو ابتسام نے مڑ کے اسے گھورا تو وہ سر کھجانے لگا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ لوگ چلیں، میں شام تک واپس آتا ہوں، ابتسام نے کہا تو ارحام کا منہ بنا۔ نو نو نو، آپ بھی ساتھ چل رہے ہیں؟ بھائی اور بھابھی اپنی گاڑی میں آئیں گے، آپ میرے ساتھ چلے، ہم نے ان کا ویلکم بھی تو کرنا ہے نا، آ جاؤ یار۔ ارحام نے کہتے ہی زبردستی ابتسام کو کھینچا، جو نفی میں سر ہلاتا اس کے ساتھ ہو لیا۔ توبہ ہے، تینوں ہی عجوبے ہیں، ابرش نے دل ہی دل میں سوچا۔ چلے؟ ابتسام نے اس کا ہاتھ تھاما۔ بے اختیار ابرش کی نظر اپنے نازک ہاتھ اور اس کے مضبوط ہاتھ کی گرفت پہ گئی تو ایک بار پھر دل 120 کی رفتار سے دھڑکنا شروع کر گیا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتا واپس سامنے کی جانب رخ کیا۔ ابرش نے پلکیں اٹھا کے اس پل پل رنگ بدلتے شخص کو دیکھا اور اس کے ہر بڑھتے قدم کے ساتھ اپنا قدم بھی بڑھایا۔ ابتسام ہی جانتا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ اس میں ابرش کی بہتری تھی، وہ اپنے گھر سیکیور نہیں تھی۔ مجیب شمس نے اکیلے میں ساری بات ابتسام کو بتا دی تھی، وہ جو ابرش سے بھی چھپا رہے تھے، اور ابتسام پہ چھوڑ دیا کہ وہ جو مرضی فیصلہ کرے۔
اور نکاح کے وقت ہی اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا وہ رخصتی لے گا عبرش کی، لیکن ابی جان کے آنے کے بعد اور عدالت میں کیس ختم ہونے کے بعد کچھ پل کو ابتسام کو لگا کہ کیا پتہ مجیب صاحب غلط بیانی کر رہے ہوں تاکہ عبرش کی رخصتی ہو جائے، لیکن عدالت کے باہر عبرش پہ اٹیک مجیب صاحب کی بات پہ سچائی کی مہر لگا گئے اور لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے عبرش کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی سیکیورٹی پیرزادہ مینشن سے زیادہ کہیں نہیں ہو سکتی تھی، صرف اس کی سلامتی کے لیے اس نے یہ فیصلہ کیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا فیصلہ تو یہیں رہنا تھا، لیکن آہستہ آہستہ بہت جلد وجہ بدلنے والی تھی۔ تو یہ تھی دوسری قسط۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ناول میری طرح بہت زیادہ مزے کا لگا ہوگا۔ مجھے ابتسام کا کریکٹر بہت بہت زیادہ پسند آیا ہے، ساتھ میں عبرش کا بھی، اور بقول ارحام کے ان دونوں کی جوڑی لاجواب ہے، تو بھائی اس میں کوئی شک نہیں، دونوں کی جوڑی لاجواب ہے۔ مجھے تو پرسنلی بہت اچھا لگا۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، یہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے، اور اس کی باقی جو 2 ایک ساتھ رہتی ہیں وہ انشاءاللہ میں 2 دن تک اپلوڈ کر دوں گی، مطلب ایک ایک کر کے، تو آپ لوگوں کو اس کی ٹینشن نہیں لینی، پورے وقت پر ایپیسوڈ آئے گی۔ جس وقت یہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو ملی ہے ٹھیک اسی وقت اگلی ایپیسوڈ بھی آپ لوگوں کو ملے گی، بس آپ لوگوں نے انتظار کرنا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔